میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں پروفیسر، میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، وہ امنہ آپ کو مجھ سے نہیں چھین سکتی، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ ہاں میں سلطان کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، پر میں کیا کروں گی؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ خود سے کہتی اپنے منہ پر تھپڑ مارتی اور زور سے رونے لگی۔ سلطان آیت کے رونے لگی۔ سلطان آیت کے پیچھے آیا، پر اس کے چیخنے اور رونے کی آوازیں سن کے زمین پاؤں سے کھسکتے محسوس ہوئے۔ آئیو دروازہ کھولو پلیز، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، تم پوری بات تو سن لو۔ سلطان دروازہ بجاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں چلے جائیں یہاں سے، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ جھوٹے ہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے خود سنا، آپ نے کہا کہ آپ امنہ سے شادی کر لیں گے۔ آیت دیوار کے ساتھ لگی چیخی، آئیو میری بات تو سنو پلیز، میں ایسا ہی کروں گا جیسے تم بولو گی۔ آیت کی اس طرح رونے سلطان کو ایسا لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ آئیو پلیز دروازہ کھولو، کیا تمہیں اپنے سلطان پر یقین نہیں؟ سلطان نے نرمی سے منت بھرے انداز میں کہا۔ میں نے خود سنا تھا پروفیسر، آیت آہستہ سے بولی۔ اتنا زیادہ رونے سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ جانے پروفیسر، آپ نے آدھی بات سنی تھی، دروازہ کھولو، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ آپ شادی نہیں کریں گے؟ آیت دروازہ کھولے بغیر بولی۔ ہاں میری جان، میں کوئی شادی نہیں کر رہا، آپ دروازہ کھولو، آپ کو میری قسم۔ اب کی بار سلطان کے کہنے پر آیت نے دروازہ کھول دیا۔ سلطان جلدی سے اندر داخل ہوا تو دروازہ ساتھ ہی آیت کھڑی رو رہی تھی۔ خود کو ہی تھپڑ مارنے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آیت کا حال پل میں بگڑ چکا تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کے آیت کو اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ آئیو میری جان، یہ کیا حال کر لی ہے اپنا؟ سلطان نے آیت کے چہرے پر چپکے بال سائڈ پر کرتے کہا۔ آپ نے بولا تھا دادا جی کو کہ آپ شادی کر لیں گے۔ آیت کو سلطان کی وہی بات نہیں بھول رہی تھی۔ میری جان، میں نے یہ بات بولی تھی، پر آپ میری پوری بات تو سنتی۔ سلطان نے آیت کو خود سے ہی لگائے صوفے تک لایا اور اسے بٹھاتے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا، جو آیت نے آرام سے پی لیا۔ سلطان، میں آپ کو کسی کو نہیں دوں گی۔ آیت نے سلطان کو زور سے پکڑتے کہا۔ میری آئیو کا ہی ہوں، میری بات سنیں اب، سلطان نے کہتے اور مضبوطی سے آیت کو اپنے حصار میں لیا اور دادا جی کے درمیان ہوئی ساری بات آیت کو بتا دی، جس کو سن کے آیت کو کچھ تسلی ہوئی۔ سلطان، آیت نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سلطان کو دیکھتے کہا۔ بس سلطان کی جان۔ سلطان نے بھی نہایت پیار سے جواب دیا۔ سلطان، آپ ایسی بات پھر سے کبھی نہیں کہیں گے، میں آپ کے منہ سے غصے میں بھی یہ بات سننا نہیں چاہتی۔ اوکے میری جان، میں آج کے بعد نہیں بولوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا میری انوسینٹ وائف اتنی ہرٹ ہو جائے گی، تو میں آج بھی کبھی نہ بولتا۔ سلطان نے آیت کے چہرے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ پرومس، آپ کبھی نہیں کہیں گے؟ آیت نے سلطان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کہا۔ بس یس پرومس، میں کبھی نہیں کہوں گا، پر اس کے لیے آپ کو بھی ایک پرومس کرنا ہوگا۔ سلطان نے آیت کے نازک ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے کہا۔ کیا؟ یہی کہ اگر آج کے بعد اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ رونے اور وہاں سے بھاگ آنے کے بجائے پورے حق سے وہاں سے پکڑ کے لے آئیں گی۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میرے آئیوں نے اپنا حق استعمال کیا۔ سلطان نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو اگر کسی نے مجھے مارا تو؟ آیت نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میری آیت سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، مارنا تو دور کی بات۔ آپ ایسے ڈر اپنے دل سے نکال دیں۔ ہم سلطان کے کہنے پر آیت نے سر لایا۔ گڈ گرل، اب آپ فریش ہو جائیں، دیکھیں کیا حال کر لیا خود کا۔ سلطان نے آیت کے بال پیچھے کرتے کہا، جو بار بار آگے آ رہے تھے۔ سلطان کے کہنے پر وہ سر لاتی، کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ بالکل ریلیکس ہو گئی تھی پوری بات جاننے پر۔ آیت کے جاتی ہی سلطان نے اپنا سر صوفے کے پشت پر ٹکاتے آنکھیں موند لی۔ آج تو خوشی سے پاگل ہونے کا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا LCD پر کچھ دیکھ رہا تھا، جب منال زور سے دروازہ کھولتی کمرے میں آئی۔ منال کو اس طرح کمرے میں آتے دیکھ کے آد کے ماتھے پر بے شمار بال آئے۔ آد LCD آف کرتے کھڑا ہوا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کمرے میں آنے کا؟ آد نے غصے سے کہا۔ اور وہ کیا تماشا جو میں نیچے سن کے آئی ہوں؟ منال نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا سن کے آئی ہو تم؟ آد نے بیزاری سے کہا کہ تم مائن سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ منال نے آد کے پاس آتے کہا۔ ایک تو مجھ سے دور رہ کے بات کرو اور دوسرا اپنی آواز نیچی رکھو، ورنہ بولنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ اور آخری بات، ہاں میں مائن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جس سے محبت ہو اس سے ہی شادی کی جاتی ہے، اور میں مائن سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے اس سے ہی پرسوں میرا نکاح ہے۔ اب سن لیا ہے تو جاؤ میرے کمرے سے۔ آد نے ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ پر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں پر زور دیتے کہا۔ پر ایسا تم نہیں کر سکتے۔ اس نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور مجھ سے ہی شادی ہوگی تمہاری۔ منال نے چیختے ہوئے کہا۔ بےہودہ لڑکی، دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ میں تم سے شادی کروں گا جو اتنے دھڑلے سے کسی نامحرم کے سامنے اظہار محبت کر رہی ہے، جسے نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے اور نہ گھر والوں کی۔ وہ کیا کل شوہر کی عزت رکھے گی؟ آج غصے سے دھاڑا۔ میں تم سے شادی کر کے ہی رہوں گی۔ منال بھی کہاں ہار ماننے والی تھی، ضدی انداز بولی۔ اور ریلی کیسے؟ مجھے اغوا کر کے یا گن پوائنٹ پر؟ آد نے اس کی بات کا مذاق اڑایا، جس سے منال کو تو آگ ہی لگ گئی۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں، مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تب بھی نہیں، سمجھی؟ اب دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ آد نے بیزاری سے کہا۔ شادی تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، خوشی سے یا زبردستی، اب جو بھی ہوگا وہ تمہاری وجہ سے ہوگا، کیونکہ میں نے تو تمہیں آرام سے کہا تھا مان جاؤ۔
منال مکروہ ہنسی ہنسی اپنا دوپٹہ اتار کے نیچے پھینک چکی تھی، جبکہ آدمی نہ میں سارے لاتے 2 قدم پیچھے ہوا۔ اب دکھانا کیسے سب تمہاری شادی مجھ سے، اب دیکھنا کیسے سب تمہاری شادی مجھ سے کرواتے ہیں تمہارے انکار کے باوجود۔ حد بھائی مت کریں پلیز، مجھے چھوڑ دیں، منال اپنے بالوں کو نوچتی کہنے لگی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ ہال میں بیٹھے سب لوگوں کو سنائی دے رہا تھا۔ حد بھائی نہیں پیچھے ہو جائیں پلیز، مت کریں، منال اپنے جوتے اتارتے دور پھینکتی بولی، منہ پر ہاتھ مار کے اپنا میک اپ بری طرح پھیلا چکی تھی۔ حد کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حد پلیز مجھ پر رحم کریں، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ منال اپنے بازو پر ناخن مارتے ابھی زور سے کپڑا پارتی کہ حد آگے بڑھا اور اسے بازو سے ہی پکڑتے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ حد نے یہ تھپڑ اسے روکنے کے لیے مارا تھا، لیکن تب تک وہ اپنا کام کر چکی تھی، جبکہ گھر کے سارے افراد جو ہال میں بیٹھے تھے منال کی چیخیں سنتے اوپر کی جانب بھاگے اور دڑام سے دروازہ کھلا۔ سامنے ہی حد نے منال کو پکڑے منال کو تھپڑ مارا تھا۔ جب سب کو دیکھ کے حد کچھ دور ہوا، سب نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا، جبکہ اماں جان جو ابھی آئی تھی منال کی حالت دیکھ کے دیوار کا سہارا لیا تو سلطان نے آگے بڑھ کے انہیں چیئر پر بٹھایا اور آیت کو اپنے سہارے میں لیا، جو سب کچھ دیکھ کے کانپ رہی تھی۔ اس وقت حویلی کے سب افراد کمرے میں موجود تھے، دادا جی اور مائن سمیت۔ عائشہ بیگم آگے بڑھیں اور اپنی شال اتار کے منال کو دی۔ حد مائن کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مائن کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کل ہی تو عائشہ بیگم نے اس سے حد کے ساتھ شادی کی اجازت لی تھی، جس پر وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی۔ اسے حد کا رویہ بہت پسند تھا اور اس دن دوستی والی بات کے بعد تو وہ کہیں نہ کہیں خود بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ آتا میں ذرا شرم دادا جی ابھی اتنا ہی بولے کہ عائشہ بیگم بات پر چپ کر گئے۔ دادا جی پلیز، میں چاہتی ہوں آج کوئی کچھ نہ بولے، آج تک میں کبھی نہیں بولی، پر آج میرے بچوں کی بات میرے بچوں کی، اس لیے ان کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ عائشہ بیگم اتنا بولی تو اب سر ہلا گئے، بھلا کون کسی ماں سے ان کے بچوں کو فیصلہ لینے کا حق روک سکتا ہے؟ حد نے ابھی تک ایک لفظ نہیں بولا تھا اور چہرے پر بلا کا سکون تھا، جیسے اسے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ عائشہ بیگم آگے بڑھی اور حد کو ایک زوردار تھپڑ منہ پر مارا۔ ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ حد بھائی ایسے کر ہی نہیں سکتے، ضرور کوئی اور بات ہے۔ روحان جلدی سے حد کے ساتھ آگے کھڑا ہوا، جبکہ حد نے حیرت سے روحان کو دیکھا۔ مطلب وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے پر روحان کا اس کی سائڈ لینا نہیں، بھلا کیسے ایک بھائی اپنی بہن کو چھوڑ کے اپنے کزن پلس دوست کا ساتھ دے سکتا ہے؟ ہاں سلطان انہیں روکیں پلیز، حد بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آیت سلطان سے کہتی حد کی دوسری جانب جا کے کھڑی ہو گئی۔ ہاں بھائی ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اینا بھی کہتی آیت کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تم سب پاگل ہو گئے ہو، اس انسان نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا اور پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہو؟ منال چیخی۔ سلطان مولوی صاحب کو بلاؤ، عائشہ بیگم نے منال کو جواب دیے بغیر سلطان سے کہا۔ پر چاچی آپ ایک بار حد کی بات تو سن لیں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو جیسا ہم سوچ رہے ہیں۔ سلطان نے بھی ایک دفعہ بات جاننے کی کوشش کی۔ جی چاچی پلیز، یہ نہ ہو آپ کچھ غلط فیصلہ کر دیں۔ اب کی بار شایان بولا۔ تم لوگ مولوی کو بلا رہے ہو یا میں خود کہوں؟ عائشہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا تھا خالہ جانی۔ حد نے اپنا موبائل آگے عائشہ بیگم کی طرف بڑھاتے کہا، جسے پکڑ کے عائشہ بیگم نے بیڈ کی طرف اچھال دیا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، اگر تم نے کبھی ذرا سی بھی میری عزت کی ہے نا تو آج جو میں فیصلہ کروں گی خاموشی سے قبول کر لینا۔ عائشہ بیگم غصے سے بولی۔ نہیں حد بھائی کی شادی منال سے بالکل نہیں ہوگی، یہ جھوٹ ہی ہے۔ پہلے اس نے رضا کو اتنا ہرٹ کیا کہ وہ حویلی چھوڑ کے چلے گئے اور اب وہ یہ سب دوبارہ حد بھائی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ پریشی غصے سے پھٹ پڑی، جبکہ رضا کو اس وقت پریشی سے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ رضا نے بے اختیار سلطان کو دیکھا، جو پریشی کی بات پر خود حیران ہوا کہ اسے یہ بات کیسے پتہ چلی۔ سلطان نے رضا کے دیکھنے پر نفی مسائل لایا کہ اسے نہیں پتہ۔ پریشی گڑیا ایسے نہیں کہتے، ادھر آؤ۔ سلطان نے آگے بڑھ کے پریشی کو اپنے اثار میں لیا۔ نہیں بھائی یہ بہت بری ہیں، مجھے پتہ ہے، جب رضا نے اس کو کہا تھا نا یہ ان کے روم میں مت آیا کریں، جو منال کو اچھا نہیں لگتا، تو اس نے اس بات کو اپنی انسلٹ سمجھا اور پھر اس نے بدلہ لینے کے لیے رضا کے سامنے اچھی بن کے ان کے دل میں جگہ بنائی، اور جب رضا نے شادی کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور ان کی بہت انسلٹ بھی کی اور یہ کہا کہ اس نے سمجھا کہ رضا کا بہت بیک پیلس ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں، تو اس لیے چھوڑ رہی ہے۔ پر یہ جھوٹ تھا، وہ یہ سب اس نے جان بوجھ کے رضا کو بولا تاکہ وہ خود ہی حویلی چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن ایسا نہیں تھا، اس نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا تھا اور رضا ہم سب سے دور ہو گئے۔ پریشی نے روتے ہوئے ساری کہانی سنا دی، جس کا رضا اور سلطان کو خود نہیں پتہ تھا۔ اس وقت سب کے ساتھ رضا اور سلطان خود بے انتہا حیران کھڑے تھے۔ پریشی گڑیا آپ سے کس نے کہا؟ سلطان بھی اس کی آنسو صاف کرتے کہا، منال نے خود مجھے بتایا تھا کہ اسے اپنی انسلٹ نہیں پسند، جو اس کی انسلٹ کرتا ہے وہ اسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتی، اور میں نے خود بھی سنا تھا سب کچھ۔ آخری دن بھائی آپ بھی تو تھے نا وہاں، آپ نے بھی سب کچھ دیکھا تھا اور سنا تھا۔ پریشی نے روتے ہوئے کہا، بس میرا بچہ ایسے نہیں روتے، بھائی ہیں نہ، کسی کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان نے پیار سے چپ کرواتے کہا۔ رضا تو یہ سب سن کے جتنا حیران ہو رہا تھا کم تھا، جبکہ منال کو تو اس وقت اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ پریشی اس وقت یہ سب باتیں بھی بول سکتی ہے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب حد کو بچانے کے لیے کر رہی ہے۔
منال نے چیختے ہوئے کہا، جبکہ بڑے صاحب تو پریشے کی بات پر حیران تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان کے اتنے پیار کے باوجود رضا ویلی کیوں نہیں آتا، اور اس بات کا جواب انہیں آج پتہ چلا تھا۔ پریشے جھوٹ کیوں بولے گی؟ تم نے خود میرے سامنے پریشے کو سب کچھ بتایا تھا۔ جب بات پریشے پر آئی تو زویا بھی میدان میں کود پڑی، بلکہ میں تو کیا، روحان، شایان اور راحت بھائی سب جانتے ہیں اس بارے میں۔ جب تم اس دن سب بکواس کر رہی تھی نا، تب روحان بھائی نے پریشے کو تنگ کرنے کے لیے کیمرہ رکھا تھا کچن میں، اور تبھی تم بکواس کرنے آ گئی، جس کی وجہ سے ہم سب نے تمہاری باتیں سنی تھی۔ زویا نے منال کے سر پر بم پھوڑا، جبکہ سلطان کا دل کیا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے۔ جس بات کا اسے لگتا تھا اس کے اور رضا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ بات سب کو پتہ ہے۔ جھوٹ بول رہی ہیں امی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب ہاتھ جو کو بچانے کے لیے پریشے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ منال نے عائشہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے کہا کہ وہ کہیں اپنا ارادہ نہ بدل لیں۔ ساتھ کیوں دینے لگے پریشے کا؟ جو سچ ہے وہ بول رہے ہیں۔ زویا پھر سے بولی، کیونکہ پریشے چاہتی ہی نہیں ہے میری شادی ہاتھ سے ہو، یہ خود ہاتھ کو پسند کرتی ہے۔ خبردار ایک لفظ بھی بولا پریشے کے خلاف، زبان نکال کے گلے میں پلیٹ ڈال دوں گا۔ رضا منال کی بات ہونے سے پہلے ہی دھاڑا، جس پر منال واقعی ڈر گئی، جبکہ باقی سب نے بے اختیار رضا کو دیکھا، جس نے آج سے پہلے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ آج کیسے اپنی بیوی کے لیے منال کے سامنے کھڑا ہو گیا؟ پاکیزہ بیگم نے ماشاءاللہ کہا۔ انہیں آج سلطان کا فیصلہ بالکل اچھا لگا تھا۔ رضا نے پریشے کو اپنے اثار میں لیا اور سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اسے بالکل یہ بات برداشت نہیں تھی کوئی اس کی پریشے کو برا کہے یا کوئی الزام لگائے۔ امی دیکھیں کیسے سب میرے خلاف ہو گیا۔ منال نے جھوٹے آنسو بہاتے کہا۔ ابھی عائشہ بیگم کچھ بولتی کہ اسد نے مولوی صاحب کی آمد کا بتایا۔ بیٹا ابھی انہیں یہاں ہی لے آؤ۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر اسد مولوی صاحب کو کمرے میں ہی لے آئے مولوی صاحب۔ عائشہ بیگم نے مولوی صاحب کو چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا، اماں جان آپ کی شال۔ عائشہ بیگم نے اماں جان سے ان کے کندھے پر ڈالی شال مانگی، انہوں نے فوراً دے دی۔ بیٹا بیٹھو آد۔ عائشہ بیگم نے آد کو کہا تو وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ عائشہ بیگم منال کی جانب بڑھی۔ آد مسلسل معین کو دیکھ رہا تھا، جو اس سے پہلے تو اسے دیکھ کے روئے جا رہی تھی، پر اب اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ عائشہ بیگم منال کے پاس سے گزرتی معین کے سامنے آ کے رکی۔ ایک سوال پوچھوں گی، ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ عائشہ بیگم نے معین کے آنسو صاف کرتے کہا، کیا تمہیں ہاتھ پر یقین ہے کہ اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا جو سب کو نظر آ رہا ہے؟ عائشہ بیگم کے سوال پر معین نے پہلے عائشہ بیگم کی طرف پھر ہاتھ کی طرف دیکھا، جو خود اس کا جواب سننے کے لیے بے قرار تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے، سب میں ہاتھ کا کچھ قصور نہیں، معین نے اپنے آنسو صاف کرتے پورے یقین سے کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ عائشہ بیگم نے پیار سے معین کا ماتھا چوما اور اماں جان سے لی شال اوڑھی، جبکہ یہ سب دیکھ کے منال نے بے یقینی سے عائشہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کی شادی کرائیں گی ہاتھ سے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ماما؟ ہاتھ کی شادی مجھ سے ہوگی، منال عائشہ بیگم کے پاس آتے بولی، جبکہ عائشہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اگر ایک بھی لفظ نکالا منہ سے تو یہ چادر جو میں نے کچھ دیر پہلے تمہیں خود کو چھپانے کے لیے دی تھا نا، اسے تمہارے گلے میں ڈال کے جان سے مار دوں گی، اور یقین کرو مجھے ذرا برابر دکھ نہیں ہوگا۔ عائشہ بیگم غصے سے کہتی ہوئی معین کا ہاتھ پکڑے ہاتھ کے پاس بٹھا چکی تھی، جبکہ باقی سب تو شوق میں تھے وہ کیا سوچ رہے تھے اور ہو کیا گیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ عائشہ بیگم کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، جبکہ اس درمیان منال کچھ نہیں بولی، اور کچھ ہی دیر میں معین ہاتھ کی شریک ہاتھ بن گئی۔ نکاح کے بعد ہاتھ خوشی سے سلطان، شایان، رضا اور ہاتھ کے گلے لگا، اور سب سے آخر پر عائشہ بیگم کے۔ تھینک یو خالہ جانی، ہاتھ نے لاڈ سے کہا تو عائشہ بیگم مسکرا دیں، اور پھر دیر بعد دادا جی نے مولوی صاحب کو روانہ کیا، ورنہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ یہ سب کیا تھا عائشہ بہو؟ اگر معین کی شادی کرنی تھی تو ویسے بھی جمعے کو نکاح تھا اس کا۔ دادا جی نے اب سوال کیا عائشہ بیگم سے۔ جی، پر جس نے یہ شادی روکنے کے لیے اتنا گھٹیا ڈرامہ کیا، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے شادی کو روک سکتی تھی، اور میں اپنی ایک بیٹی کی غلطی کی سزا دوسری بیٹی کو جھیلنے نہیں دے سکتی۔ یہ کل بھی ہاتھ کے پاس آئی تھی اور اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتا رہی تھی، جس پر ہاتھ نے صاف انکار کیا، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آئی اور اپنی عزت میں اتنی پاگل ہوگی کہ اپنی عزت دو کوڑی کی کر دی۔ عائشہ بیگم نے نفرت سے منال کو دیکھا، جو اپنے کیے پر ذرا برابر شرمندہ نہیں تھی، بس غصے سے ہاتھ اور معین کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے پہلے بھی علم تھا رضا کے بارے میں، جس پر میں اتنی شرمندہ ہوں کہ نظریں نہیں ملا پاتی۔ میں اس بچے کے ساتھ پر میں نہیں چاہتی تھی یہ شرمندگی مجھے دوبارہ اٹھانی پڑی، اس لیے مجھے یہی بہتر لگا۔ عائشہ بیگم نے ساری بات کہتے ہوئے رو پڑی۔ آج ان کی ہی اولاد نے انہیں سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ماما پلیز روئیں تو مت، معین نے عائشہ بیگم گلے لگتے کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ اب اپنی بیٹی کی رخصتی پر رو بھی مت۔ کیا رخصتی؟ معین نے اکلاتے ہوئے کہا، ہاں جی، اب آپ کا نکاح ہاتھ کے ساتھ ہو چکا ہے تو ہم سب نے آپ کو ہاتھ کے سپرد کیا، جو آپ کا بہت خیال رکھے گا، عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ باقی سب تو حیران تھے عائشہ بیگم کے فیصلے پر۔ ارے بہو رخصتی تو رہنے دیتی، اتنی بھی کیا جلدی بھلا؟ اب کی بار اماں جان بولی۔ اماں جان نے کہا تو ہو ہی گیا ہے تو سلطان والی بات بہتر ہے نا کہ جس کی امانت ہے اس کے پاس ہی رہے۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر سلطان مسکرا پڑا۔ ہاں بہو، آج بات تو کیا، روح بھی تم میں سلطان کی آئی ہوئی ہے، تم دونوں نے تمہارے گھر کے بچے اتنی جلدی بیاہ دیے کہ ہم تو کپڑے بھی نہ لے سکے، اماں جان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب ہنسی ہے، جبکہ منال بھاگتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ چلیں اب ہم سب بھی، رات کافی ہو گئی ہے،
سب تھک گئے ہوں گے۔ سلطان نے کہا تو ہاد نے شکر ادا کیا۔ چلو سب باری باری ہاد اور معین کو دعا دیتے باہر کی جانب بڑھ کے، جب کہ آخر میں عائشہ بیگم بچی، میری بچی کا بہت سارا دھیان رکھنا، اور ہاں وہ تھپڑ تمہیں منال کو صرف ایک تھپڑ مارنے سے مارا تھا، جیسے اس نے حرکت کی تھی نا، آپ کو زیادہ تھپڑ مارنے چاہیے تھے، پر چلو خیر، اب سب کچھ بھول کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا۔ عائشہ نے تھپڑ مارنے کی وجہ بتاتے ڈھیر ساری دعائیں دیتے کمرے سے نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف ہاد اور معین ہی بچے تھے۔ سب کی جانے بعد ہاد نے اٹھ کے دروازہ بند کیا۔ معین ابھی تک ویسی ہی بیٹھی تھی جس حالت میں عائشہ بیگم چھوڑ کے گئی تھی۔ ہاد آ کے اس کے قریب بیٹھا تو معین نے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ ہاد کی پہنچ سے دور ہوتی کہ ہاد نے اس کا ہاتھ جلدی سے پکڑ لیا۔ مائی کیا ہوا؟ نہیں اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ ہاد نے اسے پیار سے پکڑتے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاد کو اندازہ تھا جتنی جلدی یہ سب ہوا ہے معین کو اس وقت لگے گا اس کے ساتھ نارمل ہونے میں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، معین نے روانسی ہوتے ہوئے کہا۔ ہنی کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، ہاد نے نرمی سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑتے کہا۔ آپ سے لگ رہا ہے معین کی بات پر ہاد نے اپنی ہنسی دبائی۔ کیوں ہنی؟ میں تو آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں یار، ہاد نے جان بوجھ کے منہ بناتے کہا۔ معین اتنا ہی بول کے چپ ہو گیا۔ اچھا چھوڑو ڈر کو، آپ میری بات سنو، ہاد نے معین کا منہ اپنی طرف کرتے کہا۔ میں آپ کا شوہر ہوں، یو نو، شوہر اپنی وائف کے محافظ ہوتے ہیں، وائف ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتی ہیں، اس لیے آپ نے مجھ سے بالکل نہیں ڈرنا۔ میں آپ کا محافظ ہوں جو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی حفاظت کروں گا، اور آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نامحرم سے دوستی نہیں کرتی، تو اب تو میں آپ کا محرم ہوں نا، آپ دوستی کر لو پلیز۔ ہاد نے پہلے سمجھا کے اس کا ڈر دور کیا، پھر دوستی کی پیشکش ہی کر دی۔ معین نے سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا کہ دوستی کرے یا نہ کرے۔ اب ڈانٹو گے نہیں؟ معین نے شرط رکھی۔ توبہ کرو ہنی، میں کیوں اپنی معصوم سی وائف کو ڈانٹنے لگا؟ آپ پر تو جان بھی قربان، ہاد نے شدت سے کہا، جس پر ایک دفعہ تو معین بھی گھبرا گیا۔ آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں بات نہیں کروں گی، معین نے منہ بنا دیا۔ اوکے یاد نہیں کرتا، اب دوستی کرو نا پلیز، ہاد نے منت بھرے انداز میں کہا تو معین مسکرا دی۔ اوکے فرینڈس، معین نے ہاتھ آگے بڑھاتے کہا تو ہاد نے دل و جان سے خوش ہوتے تھام لیا۔ تھینکس میری ننھی جان۔ ہاد نے اسے اپنے اظہار میں لیا تو معین شرما گئی، پر اسے دور نہیں ہوئی۔ ہاد نے سائڈ پر پڑا ریموٹ اٹھا کے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ رضا کچھ دیر ہال میں بیٹھے روحان سے باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کے کمرے میں چلا آیا۔ رضا نے دروازہ کھولا تو سامنے پریشی الماری میں منہ دیے شاید کپڑے نکال رہی تھی۔ رضا اس کے پیچھے قریب جا کے کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، رضا نے آہستگی سے کہا۔ میں کپڑے ٹھیک کر لوں پھر سنتی ہوں، پریشی نے نارمل انداز میں کہا۔ کچھ دیر والی پریشی اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ رضا کی اب برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اسے پریشی کا اگنور کرنا بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت، رضا نے پریشی کو منہ اپنی طرف کرتے بازو سے پکڑتے کہا۔ رضا یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑے مجھے، پریشی اپنا آپ چھڑاتی دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں، اس لیے میری بات کا جواب دو۔ کس بات کا جواب؟ پریشی نے سیدھے کھڑے ہوتے سیریس انداز میں کہا۔ پلیز پریشی مت کرو، تمہارا یہ رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، رضا نے ہارے ہوئے انداز میں کہا۔ کیسا رویہ؟ میرا رویہ تو بالکل ٹھیک ہے، پریشی کے انداز میں اب بھی ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ پریشی یار مجھے یہ بتا دو آخر میری غلطی کیا ہے؟ رضا نے اپنی غلطی جاننے کی کوشش کی۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں رضا، بھلا آپ کیسے کوئی غلطی کر سکتے ہیں؟ پریشی کہہ کے جانے لگی کہ رضا نے روک لیا۔ پریشی کیا مسئلہ ہے آخر تمہارے ساتھ؟ تمہیں میرا پیار نظر نہیں آ رہا؟ میں تمہیں دیوانگی کی حد تک چاہنے لگا ہوں، ایک تم ہو میری غلطی بتائے بغیر سزا دیے جا رہی ہو۔ رضا غصے سے پھٹ پڑا۔ پریشی کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیتے کہنے لگا۔ ہاں آپ چاہنے لگے ہیں رضا اپنے آپ کو، آج آپ کو اپنی دوستی بھی یاد آتی ہے اور محبت بھی ہوگی، میرا اگنور کرنا تک برداشت نہیں ہو رہا، اور آپ نے جو کیا اس کا کیا 5 سال پہلے آپ کو اپنی دوست یاد نہیں آئی؟ ایک بار بھی میرے بارے میں سوچا؟ چلو مان لیا آپ دکھ کی تھے اس لیے چلے گئے، پر رضا کیا وہاں جا کے آپ کو میری یاد نہ آئی؟ آپ یوں نہیں چاہتے تھے تو میں اسکول سے آ کے آپ کا انتظار کرنے لگتی تھی، اور وہ 1-2 گھنٹے کا انتظار بھی مجھے عذاب لگتا تھا، تو سوچیں مجھ پر کیا گزری ہوگی 5 سال۔ یہ تھی آپ کی دوستی، جسے جو جا کے ایک بار بھی میری یاد نہ آئی کہ کال کر کے پوچھ لیں۔ آپ کو اپنی محبت کا تو دکھ ہے کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا، تو میرا کیا رضا، میری محبت کا کیا جو صرف آپ کے لیے تھی؟ آپ کو تب وہ کیوں نہ نظر آئی؟ پریشی کی آج بات ہوئی تھی اس میں، اور یہ سب برداشت کرنا مشکل لگا، اس لیے رضا کا کالر اپنے دونوں ہاتھوں پکڑے سے جھنجھوڑ ڈالا۔ پریشی غصے سے کہتی رضا کو چھوڑتی نیچے بیٹھی رونے لگی، جبکہ رضا تو یہ سب سن کے فریز ہو گیا، اسے ان سب باتوں کی بالکل امید نہیں تھی۔ پری آئی ایم سوری، رضا نے پریشی کے سامنے نیچے بیٹھ کے کہا۔ رضا پریشی کو پری پیار سے بلاتا تھا، میری پری 5 سال پہلے ہی اور مر گئی، پری 5 سال پہلے ہی، اور جو اب زندہ ہے نا وہ صرف پریشی ہے۔ پریشی نیچے سے اٹھتی اپنے آنسو صاف کرتی غصے سے بولی، ابھی جو جانے لگی کہ رضا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پری آئی ایم سوری یار، میں مانتا ہوں میں اپنے دکھ میں تمہیں بالکل بھول گیا، پر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اس بارے میں، آئی ایم سوری، میں کبھی تمہاری فیلنگ کو سمجھ نہیں سکا، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں، نہ کبھی محسوس ہونے دیا، رضا نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑ کے کہا۔ اور آج آپ میرے محرم نہ ہوتے تو شاید آج بھی نہ بتاتی، مجھے اپنی محبت نکاح کی صورت میں چاہیے تھی، پر افسوس نکاح تو ہو گیا پر محبت کہیں دفن ہو گئی۔ پریشی کی بات پر رضا تڑپ اٹھا۔ نہیں پریشی، میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا،
آئی لو یو پری، آئی لو یو سو مچ، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ رضا نے پریشی کا ہاتھ پکڑتے شدت سے کہا، اچھا تو اگر آپ کو مجھ سے محبت تھی تو منال سے کیا تھا جس کا روگ آپ 5 سال لگائے بیٹھے تھے؟ پریشی نے تنزیہ کہا، وہ صرف ایک وہم تھا نا، نامحرم سے محبت کا اختتام اگر نکاح کی صورت میں نہ ہو تو وہ صرف وہم ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف میری یہ غلطی تھی جس کی سزا مجھے مل چکی ہے، پلیز اب مجھ سے دور مت جاؤ، میں تم سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں۔ رضا نرم آواز میں کہتا بیڈ پر بیٹھ گیا، ابھی تو 5 دن نہیں ہوئے اور آپ کا یہ حال ہے، میں نے تو 5 سال برداشت کیا ہے، اس لیے آپ بھی وہ درد محسوس کریں جو میں نے کیا۔ پریشی کہتی صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ رضا نے نم آنکھوں سے پریشی کو دیکھا۔ اپنے ہوش میں یہ تیسری بار تھا جب رضا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، پہلی بار جب اس کے والد کا انتقال ہوا، دوسری بار جب وہ ویلی سے گیا، اور آج تیسری بار۔ پر سلطان نے اسے سکھایا تھا مرد روتے نہیں، اس لیے نہیں کہ رونے سے ان کی مردانگی میں کمی آتی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہر مرد اپنی بیوی اپنے بچوں کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے ساری زندگی کماتا ہے، جس میں اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے انہیں زندگی کے ہر کام ہر حالات میں بہادری کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر وہی رونے لگے تو ان کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں مرد روتے نہیں، اور یہ بات رضا اچھے سے سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ رضا کچھ دیر بعد اٹھا اور پریشی کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے ناراض رہ کے سزا دینا چاہتے ہو تو مجھے قبول ہے، پر میں یہ سزا ہر وقت نہیں برداشت کر سکتا، تمہاری خاموشی مجھے چبھتی ہے، اس لیے میں واپس خانہ جا رہا ہوں، جس دن تمہیں لگے کہ اب میری سزا ختم کر دینی چاہیے ایک بار آواز دینا، دوڑا چلا آؤں گا۔ رضا سنجیدگی سے کہتا دروازے کی جانا پڑا، جبکہ رضا کی بات سن کے پری جھٹکے سے کھڑی ہوئی، وہ جتنا بھی بولے پر کرتی تو وہ آج بھی رضا سے بے انتہا محبت تھی، وہ اب کیسے پھر سے کھو سکتی تھی اسے؟ رضا نہیں جائیں پلیز، پریشی روتے ہوئے پیچھے سے رضا کے گلے کہنے لگی، جبکہ پریشی سے رضا کو یہ بالکل امید نہیں تھی پر وہ خوش ہوا۔ پلیز رضا مت جائیں، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ پریشی رضا کو اور زور سے پکڑتی کہنے لگی، تو پھر معاف کر دو نا، پرانی ساری باتیں بھول جاؤ، نئی شروعات کرتے ہیں جس میں تم اور ہماری محبت ہوگی۔ رضا نے مڑتے پریشی کو اپنے اثار میں لیتے ہوئے امید بھری نظروں سے دیکھتے کہا، ایک شرط پر۔ پریشی نے بولی، نہیں جان، تمہاری ہر شرط منظور، تم حکم کرو بس۔ رضا چوک ہوا، آپ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، نہ ہی چھوڑ کے جانے کی بات کریں گے؟ پریشی نے امید سے کہا، پرامس میری جان، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ رضا نے پیار سے کہا تو پریشی بھی مسکراتی رضا کے گرد اثار قائم کر گئی۔ آج رضا اور پریشی نے بہت سارے دکھ کے بعد آخر اپنی خوشیاں پا لی تھی، ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا، آگے بہت ساری خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ سلطان پلیز کال اٹھائیں، آپ کا سیل میری نیند خراب کر رہا ہے۔ آیت نے نیند میں ہی سلطان کو ہاتھ مارتے کہا۔ سلطان بھی آیت کے بلانے پر ہوش میں آتے موبائل کو دیکھنے لگا کہ پھر سے کال آنے لگی۔ سلطان نے سیدھے ہوتے موبائل اٹھایا تو اسد کال تھی۔ سلطان کال اٹھاتا بیلکنی میں چلا گیا۔ وعلیکم السلام اسد، بتاؤ کیا بنا کام کا؟ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صبح کی تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتے کہا، جی بھائی میں نے کیمرے لگا دیے ہیں اور آج آپ کی ایک میٹنگ ہے جس کے لیے آپ کو آفس ہونا بہت ضروری ہے۔ اسد نے سلطان کو میٹنگ کے بارے میں بتایا، جو گاؤں آنے سے پہلے سلطان پروجیکٹ فائنل کر کے آیا تھا جس پر آج قانونی طور پر سائن کرنے تھے، سلطان نے جس کے لیے اس کا ہونا واقعی ضروری تھا، اور ہاں شکر بتا دیا ورنہ میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا، ٹھیک ہے ہم 3 بجے تک چلیں گے، تم پیپر تیار رکھنا۔ سلطان کے آنے پر اسد یس کہتے سر کہتے کال بند کر گیا۔ سلطان کچھ دیر کھڑا رہا اور تازی ہوا کو محسوس کرتا رہا، اور اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ ابھی اٹھ جو، کافی دیر ہوگی، سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ سلطان نے اپنے کپڑے نکالتے آواز نکالی، اچھا۔ آیت سلطان کے کہنے پر تھوڑی سی آنکھ کھول کے کہتی پھر لیٹ گئی، جبکہ آیت کے اچھا کہنے پر سلطان فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے پر آیت پھر آنکھوں پر بازو رکھتی سو گئی۔ سلطان کچھ دیر بعد باہر نکلا تو آیت کو اسی طرح سوتے پایا۔ یہ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ سلطان فوراً آیت کی جانب بڑھتے کہنے لگا۔ پہلے آیت کبھی اتنی سست نہیں ہوئی تھی، اس لیے سلطان کو لگا شاید وہ بیمار نہ ہو، پر ہاتھ لگنے سے پتہ چلا کوئی بخار نہیں، بس سستی ہے۔ آیو مائی لو، اٹھ جاؤ، آپ نے تو صبح ڈرا دیا، مجھے لگا آپ کو شاید بخار ہے اس لیے اٹھ نہیں رہی۔ سلطان آیت کے پاس بیٹھتا پیار سے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال چلاتا بولا، جبکہ سلطان کے لفظ پر آیت نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے ہی سلطان کو دیکھ کے مسکرا پڑی۔ گڈ مارننگ پروفیسر، آیت نے لاڈ سے کہا، اسے جب بھی سلطان پر پیار آتا وہ اسے پروفیسر کہہ کے ہی بلاتی تھی۔ گڈ مارننگ پروفیسر کی جان، آج کیا اٹھنے کا موڈ نہیں ہے؟ سلطان نے آئی برو اچکائی، نہیں آج مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ آیت نے منہ بناتے کہا، اوکے اب ابھی اٹھ کے فریش ہو پھر ناشتہ کرنے نیچے چلتے ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ دیر کے لیے آفس جانا ہے، تب آپ آ کے سو جانا۔ سلطان نے جلدی سے آیت کو پکڑ کے بٹھاتے کہا، کہیں واقعی پھر سے آیت آنکھیں بند نہ کر لے، آپ نے کیوں جانا ہے آفس؟ آیت نے حیران ہوتے کہا، مائی لو آفس کام کرنے ہی جاتے ہیں نا، تو میں نے بھی کام کرنے ہی جانا ہے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے پتہ تھا آیت بھی اب بھی پوری طرح نیند سے ہوش میں نہیں آئی، اس لیے الٹے سیدھے سوال کر رہی ہے۔ پر سلطان اب چلے گئے تو اکیلے کیسے رہوں گی؟ آیت کو اپنی فکر پڑی، میری جان اب اکیلی نہیں ہے، سب ہیں گھر میں، بس کچھ ہی دیر کے لیے آفس جا رہا ہوں، تب تک آپ سو جانا۔ سلطان نے ہل نکالا تو آیت نے معصومیت سے سر ہلایا، گڈ گرل، اب اٹھو اور فریش ہو جاؤ،
پھر ہم نیچے چلتے ہیں ناشتہ کرنے۔ سلطان کے کہنے پر آیت ساری لاتی فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ سلطان آپ نے میرے کپڑے نہیں نکالے؟ آیت نے آگے پیچھے دیکھتے کہا۔ اوپ سوری، مجھے یاد نہیں رہا۔ سلطان نے اٹھ کے آیت کے کپڑے نکال کے اسے پکڑاتے کہا تو آیت بھی مسکراتی کپڑے لیتی واش روم میں چلی گئی۔ آیت کے کپڑے شروع سے سلطان ہی سلیکٹ کرتا تھا۔ سلطان کا کہنا تھا وہ آیت کو اپنی پسندیدہ کپڑوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ خود آیت کے روز پہننے کے کپڑے سلیکٹ کرے گا، جس پر آیت نے بھی خوش ہوتی مان کی۔ تب سے سلطان ہی روز آیت کے کپڑے نکالتا تھا۔ سلطان آیت کے ساتھ نیچے آئے تو سب ڈائننگ پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ابھی شایان، ہاد اور رضا بھی نہیں آئے تھے۔ ویسے بھائی آج کوئی خاص بات ہے؟ روحان نے سلطان کو دیکھتے کہا۔ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہے؟ سلطان ناسمجھی سے دیکھا۔ ویسے ہی سب لیٹ ہے نا، اس لیے ابھی تک باقی سب بھی نہیں آئے اور میرے پیٹ میں مینڈک دوڑے ہیں۔ روحان نے منہ بناتے کہا۔ گدھے، مینڈک نہیں چوہے ہوتے۔ سلطان نے گھوٹے کہا، جبکہ شایان اینا کا ہاتھ پکڑے حال میں داخل ہوئے۔ شکر ہے کوئی تو آیا، ورنہ میں سمجھ رہا تھا آج صبح کا ناشتہ اور رات کھانا اکٹھا ہی کھانا پڑے گا۔ روحان نے منہ بناتے شایان اور اینا کو دیکھتے کہا۔ اوہو روحان بھائی، آپ کو اتنی بھوک لگی ہے تو بتاتے نا، سلطان بھائی آپ کو میٹھا کھلا دیتے۔ اینا نے مسکراتے کہا تو روحان کا منہ ہی کھل گیا۔ مجھے لگتا ہے نا یہ والا تانا مجھے ساری زندگی ملے گا۔ روحان کے منہ بنا کے آنے پر اینا نے ہنسی دبائی۔ ہائے تم کتنے سمجھدار ہو، بالکل یہ بات لائف ٹائم ہے۔ اینا نے بھی روحان کو چھیڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہو دیکھو بچے کدھر رہ گئے، ابھی تک نہیں آئے؟ اماں جان نے پاکیزہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی اماں جان، میں گئی تھی، بس آ رہے ہیں۔ ابھی پاکیزہ بیگم نے بات مکمل ہی کی کہ ہاد معین کا ہاتھ پکڑے، جبکہ رضا پریچے کا ہاتھ پکڑے ان کی جانب آ رہے تھے۔ چاروں کو ایک ساتھ کچھ دے کے اماں جان نے ڈھیروں دعائیں دیں۔ سب کے آ کے اپنی جگہ پر بیٹھے۔ گڈ مارننگ صالح صاحب، ہاد نے روحان کے قریب منہ کر کے کہا کہ بس سب ینگ جنریشن ہی سن سکی۔ ہاد کی بات پر تو روحان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ باقی سب بھی ہادیوں نے پتہ تھا اب یہ روز کا کام ہونے والا ہاد کا روحان کو تنگ کرنا۔ ویسے کیا بات ہے، آپ سب تو ایسے ہاتھ پکڑ کے اپنی بیویوں کے ساتھ آئے ہیں جیسے وہ کہیں بھاگی جا رہی ہیں۔ روحان نے اپنی توقعوں کا رخ شایان، ہاد اور رضا کی طرف کیا، جبکہ روحان کا اتنی بلند آواز بولنے پر تینوں ایک دفعہ گڑبڑا گئے۔ روحان انسان بنو اور ناشتہ کرو، سلطان نے جان بوجھ کے سخت انداز میں کہا۔ تو روحان بھی چپ کر گیا۔ مکھن کہاں ہے؟ روحان نے ڈائننگ پر کہیں بھی مکھن موجود نہ دیکھ کے کہا۔ او ہاں میں بھول گئی، ابھی لاتی ہوں۔ فضا بیگم کہتی اٹھنے لگی کہ آیت کی آواز پر رک گئی۔ آنٹی رکے، میں لے آتی ہوں۔ آیت کہتی کچن کی جانب بڑھی تو دادا جی کے علاوہ سب مسکرا دیے۔ سلطان کو بھی آیت کا سب کے ساتھ نارمل ہونا اچھا لگا۔ ہمنا نیچے آ رہی تھی جب اس نے آیت کو کچن کی طرف جاتے دیکھا تو موقع کا فائدہ اٹھاتی فوراً ڈائننگ کی طرف بڑھی اور سلطان کے ساتھ آیت کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تب تک آیت بھی مکھن لے کے آ چکی تھی۔ سب ہمنا کی طرف دیکھنے لگے جو ناشتے کے لیے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ ہمنا کا اس طرح آ کے اپنے ساتھ بیٹھنے پر سلطان کے ماتھے پر بال آئے۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ آیت خود بول پڑی۔ ہمنا ابھی یہ میری جگہ ہے تو پلیز آپ کسی اور چیئر پر بیٹھ جائیں۔ آیت نے سوچ لیا تھا وہ اب چپ نہیں رہے گی۔ زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے پر سلطان کو نہیں کھو سکتی، وہ بھی صرف اپنے ڈر کی وجہ سے۔ جبکہ آیت کے بولنے پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سب سے زیادہ حیران سلطان ہوا، پر اسے خوشی بھی ہوئی آیت کا اپنے حق میں بولنے کا۔ واٹ، میں آپ ہی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مانا کہ تم چھوٹی ہو پر میں اتنی بڈھی بھی نہیں کہ تم آپ ہی بولو۔ ہمنا نے تیزی سے اٹھتے آیت کے سامنے آتے کہا۔ ہمنا کو پہلے ہی آیت کی کم عمری کھٹکتی تھی اور خود کو آپ ہی بولنے پر تپ گئی۔ اوکے ہمنا، میں آپ ہی نہیں کہوں گی، جیسے آپ کچھ۔ آیت جلدی سلطان کے ساتھ بیٹھتی بولی، جبکہ ہمنا کو اپنی بیوقوفی پر بہت غصہ آیا کہ وہ اٹھی کیوں جگہ سے۔ باقی سب نے آیت کی چالاکی پر اپنی ہنسی دبائی۔ روحان اور ہاد کا دل تو کہکہ لگانے کا کہہ رہا تھا، زیادہ خوشی میں تب ہوں گی جب میں سلطان کو پالوں گی۔ ہمنا بغیر کسی پرواہ کیے کہتی زہریلی مسکراہٹ لے کے دادا جی کے پاس بیٹھ گئی۔ ہمنا کے بات پر سلطان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ باقی سب نے بھی خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ باقی سب سے مطلب شایان، ہاد، رضا اور روحان وغیرہ۔ جبکہ آیت مسکرا دی، اس لیے تو میں نے بس خوش ہونے کا کہا ہے۔ اب زیادہ خوش ہونا بھی اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ مجھے کچھ بھی شیئر کرنے کی عادت نہیں۔ آیت آرام سے جواب دیتی کھانا کھانے لگی۔ آیت کا یہ بدلا بدلا روپ سلطان کو بہت پسند آیا تھا۔ آیت کی بات پہ ہمنا کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، ہمنا نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے کہا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس سلطان کی بیوی۔ آیت نے بھی آج ہمنا کو لاجواب کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے بعد ہمنا زہر مار کر کے 3-4 منٹ میں کھانا کھا کے ایک نظر دادا جی کو دیکھتی چلی گئی۔ ہمنا کے بعد سب نے بھی بالکل خاموشی سے ناشتہ کیا۔ سلطان اسد کب سے باہر انتظار کر رہا ہے کہ کیا کہیں جانا ہے؟ مراد صاحب سلطان کو دیکھتے بولے۔ ہاں جی، ایک ضروری میٹنگ ہے تو آفس جانا ہے کچھ دیر کے لیے، اس لیے ہی کھڑا ہے۔ سلطان نے آیت کا ہاتھ پکڑتے کھڑے ہوتے کہا اور سب کو اللہ حافظ کرتے آیت کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب بھی ناشتہ کرتے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سلطان ایسے مت جائے نا، میں اکیلے رہ جاؤں گی۔ آیت کمرے میں آ کے سلطان سے یہی بولے جا رہی تھی۔ نو میری جان، آپ اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا آپ کے ساتھ ہر وقت، اور ویسے بھی اب کس بات کا ڈر؟ آج آپ نے کتنے اچھے سے ہمنا کو جواب دیا، کو دل خوش کر دیا۔ سلطان نے اپنی ٹائی ٹھیک کرتے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، آپ تھے نا اس لیے۔ آیت نے اتنی بہادری دکھانے کی وجہ بتائی۔ تو ابھی تو ہوں،
میں آپ کے ساتھ دل میں سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا شرماؤ گے آپ کب آئیں گے؟ میں 1-2 گھنٹوں تک آ جاؤں گا، تب تک آپ ریسٹ کریں۔ سلطان نے آیت کے گال تھپتھپاتے کہا تو وہ بھی سر ہلاتی لیٹ گئی۔ سلطان بھی لائٹ آف کرتا کمرے سے نکل گیا۔ یہ جانے بغیر کہ آج آفس جان پر وہ کتنا پچھتانے والا۔ امنہ کمرے میں آئی اور وہ سارا کمرہ خراب کر دیا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی یہ ہمت مجھے جواب دے، مجھے ہمنہ ایوب کو، نو وے، میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گی ساری زندگی یاد رکھے گی۔ مجھے اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ ہاں اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی، میں آج ہی اپنے پلان پر عمل کروں گی۔ ہمنہ خود سے ہی کہتی جلدی سے دادا جی کے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی۔ دادا جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ امنہ دھڑام سے دروازہ کھولتی بغیر سلام کیا دادا جی سے بولی ہاں میری بچی، میں سن رہا ہوں، کیا بات ہے جو آپ اتنے غصے میں لگ رہی ہو؟ ادھر آؤ بیٹھ کے بات کرو۔ دادا جی نے پیار سے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سیریسلی آپ کو نہیں پتا میں کس بات پر غصہ ہوں؟ آپ نے دیکھا نہیں کیسے اس آیت کے پر نکل آئے ہیں جنہیں میں آج کاٹ کے ہی رہوں گی۔ امنہ بغیر دیکھے بیٹھے دادا جی کو دیکھتی بلند آواز بولی اس آدمی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا وہ آج 4 بجے حویلی کی بیک سائڈ آ جائے گا۔ اب تم بس 4 بجے تک اس لڑکی کو بیک سائڈ لے جانا اور اس آدمی کے حوالے کر دینا۔ دادا جی تھینک یو سو مچ، آپ نے تو میری فکر دور کر دی۔ اب یہ آیت نامی بلا میرے اور سلطان کے بیچ میں سے نکل جائے گی۔ امنہ خوشی سے چہکتی بولی پر دھیان رہے اس آدمی کو بولنا اس لڑکی کو دارالمان ہی بھیجے گا اور کہیں نہیں۔ دادا جی نے خبردار کیا۔ پر دادا جی وہاں تو لوگ اپنی مرضی سے جاتے ہیں اور اس کو تو ہم جان بوجھ کے بھیج رہے ہیں، پھر یہ وہاں کیسے رہے گی؟ امنہ نے کنفیوز ہوتے سوال کیا اس آدمی کوئی ساتھی ہے جو اس لڑکی کو اتنا ڈرائے گی کہ وہ خود ہی کسی کے سامنے نہیں بول پائے گی کہ وہ خود نہیں آئی بلکہ لائی گئی ہے؟ دادا جی نے امنہ کی پریشانی دور کیا۔ ٹھیک ہے۔ امنہ نے کچھ دل میں ہی سوچتے خود کو شاباش دی۔ ہاں اب تم جاؤ، اس لڑکی کی بیک سائڈ تک لے جاؤ اور اس آدمی کے حوالے کر دو۔ بس 30 منٹ ہی رہ گئے اور آج اچھا موقع ہے، سلطان بھی آفس گیا ہوا ہے، تم آرام سے یہ سب کچھ کر سکتی ہو۔ دادا نے کہنے پر امنہ خوش ہوتے دادا جی کے گلے لگی۔ تھینکس دادا جی، آپ بہت اچھے ہیں، میں ابھی جاتی ہوں۔ اب سلطان صرف میرا ہوگا، میں اس کے کمرے میں خط بھی رکھ دوں گی جس سے سلطان کو یقین ہو جائے گا۔ کہتے اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ امنہ کہتی جلدی سے آیت کے کمرے کے جانا پڑے۔ اس نے سوچ لیا تھا آیت کو کس طرح لے کے جائے گی۔ آیت سلطان کے جانے کے بعد سو گئی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ کھلی اور ابھی فریش ہو کے باہر آئی جب دروازے پر دست ہو گئی۔ آ جائیں۔ آیت نے سب پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کے لیتے کہا جب کہ امنہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کے آیت گھبرا گیا۔ آپ ہی یہاں؟ آیت نے ہکلاتے ہوئے کہا ہاں آیت تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ امنہ نے بیچاری سی شکل بنا کے کہا جی آپ کو آیت کو یقین نہ آیا اس لیے پھر بولی ہاں تمہارے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا پر یہ سچ ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ سلطان میرے نصیب میں ہی نہیں ہے، وہ تمہارا ہی نصیب تھا، اس لیے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ امنہ نے جھوٹے آنسو بہاتی بولی اور آیت ٹھہری، نازک سی دل کی جلدی سے آگے بڑھی۔ نہیں آپ ایسے مت بولیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں جو آپ معافی مانگ رہی ہیں۔ آیت نے آرام سے کہا شکر ہے تم نے مجھے معاف کر دیا، مجھے لگ رہا تھا میں ایسے ہی تم کو ناراض کیے ہی چلی جاؤں گی۔ امنہ نے زبردستی آیت کو گلے لگتے کہا جی آیت پیچھے ہوتی بولی وہ امنہ کا یہ بدلا روپ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں چلی جاؤں گی ماما اور بھائی کے پاس امریکہ، اس لیے تم سے معافی مانگنے آئی تھی۔ امنہ کی بات پر آیت نے حیرت سے اسے دیکھا پر آپ کیوں جا رہی ہیں؟ آیت نے امنہ کی اتنی جلدی میں جانے کی وجہ جاننی چاہیے۔ ایسے ہی ماما بہت یاد کرتی ہیں نا، کل سے بول رہی ہیں ان کے پاس آ جاؤ اس لیے۔ امنہ نے مجبوراً مسکراتے کہا اچھا۔ آیت صرف اتنا ہی بولی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اور ہاں تمہیں نیچے مامی پاکیزہ بلا رہی تھی، میں تو اس لیے آئی تھی، سوچا معافی مانگ لوں۔ امنہ بولتی دروازے کی جانا پڑی۔ آیت بھی 2 منٹ کے بعد نیچے آئی پر اسی حال میں کوئی نہیں دکھائی دیا۔ رکیں، آیت نے کام کرنے والی نورہ کو روکا۔ جی؟ نورہ سر جھکائے بولی وہ پاکیزہ آنٹی کدھر ہیں؟ جی وہ حویلی کی پچھلی طرف گئی ہیں، آپ کو یہ بلا رہی تھی، نورہ کہتی کچن میں چلی گئی۔ اسے امنہ نے پہلے کہہ رکھا تھا کہ آیت کو کیا بولنا ہے۔ آیت تو 2 منٹ سوچتی رہی کہ جائے یا نہ جائے، پھر ہمت کرتی آہستہ سے چل دی۔ آیت پیچھے کی طرف آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہے یہاں؟ آیت تھوڑا سا اور آگے بڑھتی بولی۔ وہ چلتے چلتے بالکل دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شاید یہاں کوئی نہیں ہے، میں واپس ہی چلی جاتی ہوں۔ آیت پیچھے مڑی کہ امنہ سے ٹکرائی۔ آیت نے ڈر کے منہ پر ہاتھ رکھتے کہا پر امنہ کو دیکھتی سانس میں سانس آئی۔ امنہ مسکراتے آیت کو دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئی، یہاں تو کوئی نہیں ہے، نورہ نے کہا تھا پاکیزہ آنٹی ادھر ہیں۔ آیت نے آگے پیچھے دیکھتے کہا مجھے تو آنا ہی تھا، آخر تمہیں یہاں تک لانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ امنہ نے ایک زوردار تھپڑ آیت کے منہ پر مارتے کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ آیت کو شمالہ کی یاد آ گئی، اس نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ ہاں بالکل، تمہیں بھیجنے کے لیے تو یہاں تک لائی ہوں پر اب تم حویلی کے اندر نہیں بلکہ باہر جاؤ گی۔ امنہ نے آیت کے بال پکڑ کے کھینچتے منہ اوپر اٹھا کے پھر سے تھپڑ مارتے کہا پلیز سلطان آ جائیں پلیز۔ آیت نے درد سے آنکھیں بند کرتے شدت سے سلطان کو پکارا۔ خبردار اب سلطان کو پکارا تو وہ صرف میرا ہے، تم منحوس پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گئی، پر اب نہیں، دیکھو تمہیں لینے والا بھی آ گیا۔ امنہ نے پھر سے تھپڑ مارتے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے کہا جہاں ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ آیت نے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پلیز مت کرو ایسا میرے ساتھ پلیز، آیت روتے ہوئے بولی۔ اسے اس آدمی سے خوف آ رہا تھا۔ لے جاؤ اسے۔ امنہ نے بغیر آیت کی طرف دیکھے اس نقاب پوش کو دیکھتے کہا
امنا کے کہنے پر وہ نقاب پوش آگے بڑھا اور آیت کو اپنے ساتھ گرفت میں لیا. وہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی. اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نقاب پوش نے پوچھا. اس کو کسی ایسے انسان کو بھیج دو جسے یہ واپس نہ آ سکے. امنا نے خوش ہوتے کہا. لیکن اس بڈھے نے تو دارالامان کا بولا تھا. نقاب پوش نے دادا جی کا کہا. دفع کرو اس بڈھے کو, اس کا تو دماغ خراب ہے. تم لے جاؤ اسے اور بھیج دو. نہیں پلیز ایسا مت کرو, میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. روتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتی بولی. پر وہ آدمی اس کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھاتے لے گیا. امنا بھی خوش ہوتی حویلی کی جانب بڑھ گئی. اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ آیت حویلی میں نہیں ہے. نورا اسے خط سے کہہ کے وہ خط پہلے ہی سلطان کے کمرے میں رکھوا چکی تھی. اسد جلدی کرو, یہ سب ختم. سلطان جب سے آیا تھا اس کا دل مسلسل گھبرا رہا تھا. اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا. جی سر بس 2 منٹ. اسد جلدی سے کہتا اپنے ہاتھ موجود فائل کو پڑھنے لگا. کچھ دیر بعد اسد نے پیپر سلطان کے سامنے رکھے. یہ لے سر, آپ یہاں سائن کر دیں. مسٹر ڈیئر نے کر دی ہیں. اسد نے سلطان کو پین پکڑاتے کہا. تم نے سب کچھ پڑھ لیا نا؟ کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ نہیں سر کوئی غلطی نہیں ہے, آپ سائن کر سکتے ہیں. سلطان کے کہنے پر اسد فوراً بولا. اوکے. سلطان نے جلدی سے پیپر پر سائن کیا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھا. اسد باقی کام کال کرنا, ابھی چلو. سلطان کہتا جلدی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا تو اسد بھی اس کے پیچھے چل دیا. اسد گاڑی تیز چلاؤ. سلطان نے اپنی ٹائی اتارتے اپنی شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھول دکھا. جی سر. اسد نے کہتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی. سلطان آیت کو 3 دفعہ کال کر چکا تھا پر آیت نے اٹھائی ہی نہیں, جس کی وجہ سے سلطان کو زیادہ پریشانی ہو رہی تھی. گاڑی حویلی کے سامنے رکی. سلطان جلدی سے اترتا اندر کی جانب بڑھا. اس وقت ہال میں کوئی نہیں تھا, اس لیے سلطان بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. سلطان نے دروازہ کھولا تو آیت کہیں دکھائی نہ دی, جس کی وجہ سے سلطان کے ماتھے پر بال آیا. ایو کہاں ہو؟ سلطان نے بیلکنی کے دروازے کو کھول دکھا پر وہاں بھی کوئی نہیں تھا. ایو کہاں ہو یار, باہر آؤ. سلطان نے کوٹ سوف پر رکھتے کہا پر کوئی ہوتا تو جواب دیتا نا. سلطان ابھی قدم باہر کی جانب بڑھاتا کہ سائڈ ٹیبل پر موبائل کے ساتھ ایک لیٹر نظر آیا. سلطان جلدی سے پکڑ کے کھولا. سلطان میں جا رہی ہوں یہاں سے. مجھے اس حویلی جیسی قید میں نہیں رہنا. مجھے لگا تھا آپ کافی امیر ہیں, محلوں میں رہیں گے, پر آپ نے کیا کیا؟ مجھے اس گاؤں کی سالوں پرانی حویلی میں لے آیا جہاں میرا دم گھٹتا ہے. میں جا رہی ہوں, بھول جائیے گا مجھے, اور مجھے تلاش بالکل مت کیجیے گا. میں آپ سے بہت دور جا رہی ہوں. سلطان جیسے جیسے پڑھ رہا تھا اس کے ہاتھوں کی گرفت پیپر پر سخت ہوتی جا رہی تھی. سلطان پورا پڑھ کے ہنس پڑا. اچھا کھیل ہے, پر اس کی سزا تمہاری امید سے کئی گنا زیادہ ملے گی تمہیں ہم نہ. سلطان بڑبڑاتا تیزی سے اپنا موبائل نکالتا باہر کی جانب پڑا. لیٹر ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا. ہاں سر, مجھے سارے کیمروں کی گزرے 2 گھنٹے کی فوٹیج چاہیے, ابھی اسی وقت. آیت گھر میں نہیں ہے, مجھے وہ چاہیے کسی بھی حالت میں. سلطان کا لہجہ انتہائی شفاف تھا. جی سر میں ابھی چیک کرتا ہوں. حسن جلدی سے کہہ کے فون رکھا. امنا باہر آؤ. 2 منٹ کے اندر سلطان ہال میں کھڑا سرخ آنکھ کے لیے اتنی زور سے دوڑا کہ حویلی کے ہر کمرے میں اس کی داڑھ ہر کوئی بآسانی سن سکتا تھا. امنا جو خوشی سے لیٹی ہوئی تھی سلطان کی آواز سن کے اچھل پڑی. پھر خود کو ریلیکس کیا اور خود کو سلطان کے سامنے نارمل رہنے کے لیے تیار کیا. سلطان کی آواز پر باقی سب بھی جلدی سے اپنے کمرے سے نکلے. سلطان موبائل کان سے لگائے کھڑا تھا. مجھے 20 منٹ تک میری بیوی ہر حالت میں اپنے سامنے چاہیے, اس کے لیے پورا ملک بلاک کرنا پڑے تو کریں. سلطان نے کال بیک ہوتے ہی سنجیدگی سے کہا. جی سر ہمیں اسد سر نے انفارم کیا ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. آفیسر نے ادب سے کہا. مجھے کوشش نہیں چاہیے, مجھے ہر حالت میں اپنی بیوی اپنے سامنے چاہیے, سمجھے؟ سلطان دوڑا. جی سر. آفیسر کہتا کال بند کر گیا. سلطان کو اس سے پاگل ہوتے دیکھ کے سب نے خیریت کی دعا مانگی. سلطان کیا ہوا, تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ بھائی صاحب نے آگے بڑھتے کہا. بابا آپ کو پتہ چل جائے گا, ابھی پلیز آپ کچھ مت پوچھیں. سلطان بھائی صاحب سے بولتا امنا کی طرف بڑھا جو ابھی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی. باقی سب بھی اس وقت حال میں کھڑے تھے. اینا نے سختی سے شایان کو پکڑ رکھا تھا. اس نے آج سے پہلے کبھی بھی سلطان کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا جیسے ابھی کسی کا قتل کر دے گا. جبکہ باقی سب بھی سلطان کو آج پہلی دفعہ اتنا جنونی دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے تھے, جس پر جیسے ہر چیز تہس نہس کر دے گا. یہ تم کیا کر رہے ہو سلطان؟ دادا جی نے سلطان کو امنا کی طرف بڑھتے دیکھ کے سخت لہجے میں کہا. خبردار دادا جی, آج کوئی بھی میری مرضی کے بغیر بولا تو, اور جو میں سوچ رہا ہوں ان سب میں آپ بھی شامل ہوئے تو مجھ سے اچھی کی امید بالکل مت رکھیے گا. سلطان سرخ آنکھوں سے دادا جی کو دیکھتا دوڑا. یہ روپ کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, اس لیے سب نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا. دادا جی کو 2 منٹ میں اپنی غلطی کی کوئی شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے سوئے ہوئے شیر کو چھیڑ دیا جو کسی کو بھی آج نگلنے کے در پہ ہے. میں صرف ایک سوال پوچھوں گا, اس کا ایک ہی جواب چاہیے, وہ بھی بالکل سچ. سلطان نے امنا کو بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کرتے کہا, اور اس وقت حال کے بیچ کھڑے تھے. امنا کو ایسا لگ رہا تھا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا اگر سلطان نہ چھوڑا تو. آیت کہاں ہے؟ سلطان نے ایک لفظ سے باتیں کہا. مجھے نہیں پتا, تمہاری بیوی ہے, تمہیں پتا ہوگا. امنا نے مضبوط لہجے میں بولا. وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی. سلطان کے موبائل پر اسد کی کال دیکھی تو امنا کو چھوڑتے کال پک کی. سر فوٹیج میں آیت میم کو حویلی کی بیک سائڈ پر جاتے دیکھا جا سکتا ہے, اور کچھ ہی منٹ کے بعد امنا میم کو بھی. اسد نے کال بیک ہوتے ہی جلدی سے کہا. ٹھیک ہے, تم ڈی ایس پی کو کال کرو. جی صاحب. اسد کہتا کال کاٹ گیا. میں پھر سے پوچھ رہا ہوں آیت کہاں ہے؟ اس کے بعد مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا. سلطان نے خود سے 4 قدم دور کھڑی امنا کو دیکھتے کہا. مجھے نہیں پتا. جی بھر گیا ہوگا تم سے.
اس کا دم سے اس لیے بھاگ گئی ہوگی، امنہ کے ہنستے ہوئے کہا۔ سلطان کا یہاں صاحب جواب دے گئے، چٹاک۔ سلطان نے آگے بڑھتے امنہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ امنہ 2 قدم دور فرش پر جا گری۔ سلطان تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی امنہ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ دادا جی گرجدار آواز میں بولے۔ ہمت تو مجھ میں اتنی ہے کہ آپ کی چہیتی نوازی کو یہاں ہی کھڑے کھڑے آگ لگا کے زندہ جلا دوں، اس لیے آپ یہ بات مت کیجیے گا۔ سلطان نے سائڈ پر کھڑے پڑا شیشے کا گلدان اٹھا کے فرش پر مارتے کہا۔ سلطان کو اتنے غصے سے پاگل ہونا معین پریش زویا کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں فوراً منہ پر ہاتھ رکھا، جبکہ باقی سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی سلطان اتنا غصے میں کیوں اور آیت کہاں ہے۔ سلطان کے جواب دینے اور گلدان مارنے سے دادا جی بھی 2 قدم پیچھے ہٹے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آج ان کی داڑھ سلطان کے آگے کام نہیں آئے گی۔ بتاؤ آیت کہاں ہے؟ سلطان نے پاؤں کے بل امنہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، امنہ نے پھر سے وہی جواب دیا۔ اوکے، سلطان کہتا کھڑا ہوا۔ روحان، امنہ کے روم میں جا کے کوئی بھی ڈائری لے کے آؤ جس پر اس نے خود لکھا ہو۔ سلطان نے روحان کو دیکھتے کہا، جی بھائی ابھی لایا۔ روحان کہتا جن کی طرح غائب ہوا۔ بیٹا کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، اس طرح لڑکی ذات پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں۔ واحد صاحب پھر بولے، بابا آیت گھر سے غائب ہے اور اس کے پیچھے امنہ کا ہاتھ ہے، اور جہاں تک لڑکی ذات کی بات ہے تو جو لڑکی خود ہی لڑکی ہونے کا پاس نہ رکھ سکی اس کو میں لڑکی سمجھ کے کیوں چھوڑ دوں؟ سلطان نے امنہ کی طرف دیکھتے کہا، پر بیٹا ہو سکتا ہے آیت یہاں ہی کہیں ہو، حویلی کے آس پاس۔ واحد صاحب نے ایک امید سے کہا، نہیں بابا یہ لیٹر اس بات کی گواہی ہے، آج یہاں کہیں نہیں ہے۔ سلطان نے وہ لیٹر واحد صاحب کو پکڑاتے کہا، جنہوں نے جلدی سے اوپن کر کے پڑھا، یہ لیٹر جھوٹ ہے، کیونکہ یہ آئیو کی رائٹنگ ہی نہیں ہے بلکہ ہمنہ کی ہے، جو بھی ثابت ہو جائے گا۔ مجھے یہ سب بغیر دیکھے ہی پتہ ہے، کیونکہ مجھے خود سے زیادہ اپنی آیت پر یقین ہے، پر آپ سب کی تسلی کے لیے ڈائری بھی منگوا رہا ہوں۔ سلطان کی بات پر امنہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ وہ لیٹر باری باری سب پڑھ لیتے اور سب ہی پڑھ کے بے اختیار امنہ کو دیکھتے، کیونکہ آیت کو ان چند دنوں میں تو سبھی جان گئے تھے وہ بہت سادی سی ہے، اسے ہمیشہ ہی سلطان کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ دادا جی نے بھی امنہ کی غلطی پر نہ مسائل لایا۔ یہ لیں بھائی، روحان نے ڈائری سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سلطان نے ڈائری پکڑتے ان میں سے ایک پیج علادہ کیا اور بھائی صاحب کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھ لیں، اب کوئی بھی بیچ میں نہیں بولے گا۔ سلطان نے پیج پکڑاتے کہا تو سب دیکھ کے خاموش ہو گئے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ رائٹنگ ہمنہ کی ہے۔ بتاؤ آیت کہاں ہے؟ سلطان نے امنہ کو دیکھتے پھر سے سوال دہرایا۔ تم مر بھی جاؤ تب بھی نہیں بتاؤں گی، سمجھے؟ جب سب سامنے آ ہی گیا تو امنہ بھی بغیر لحاظ کیے بولی، اچھا میرا چھوڑو، اگر تم مر جاؤ تو کیا پھر بھی نہیں بتاؤ گی؟ سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ ساتھ کہا، وہ آیت کو تلاش کرنے سے پہلے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں کسی طرح نہیں بتاؤں گی۔ امنہ پھر ضدی انداز میں بولی، اوکے۔ سلطان کہتا امنہ کے قریب ہوا اور اس کو بالوں سے پکڑتے اس کا سر زور سے دیوار پر مارا۔ ہے امنہ کی چیخ کے ساتھ اور بھی بہت سی چیخیں حال میں گونجی، پر سلطان بغیر کسی کی پرواہ کیے امنہ کو اس واقعے سے دیکھ جا رہا تھا۔ بتاؤ کیا کیا آیت کے ساتھ؟ سلطان نے زور سے دھاڑا کہ حال میں موجود سب خواتین کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ سبھی سلطان کے غصے سے واقف تھے، پر آج اس طرح کا غصہ اور جنون پہلی دفعہ ہی سب نے دیکھا تھا۔ ایک شرط پر بتاؤں گی، امنہ درد سے کراہتے اٹک اٹک بولی۔ کیا شرط؟ مجھ سے نکاح کر لو۔ سلطان کے کہنے پر امنہ جلدی سے بولی۔ جب اس کی بات پر سلطان نے پھر سے اس کا سر دیوار پر مارا، امنہ پہلے سے زیادہ زور سے چیخی، سلطان خدا کے لیے بس کرو، میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا اپنی بچی کو۔ دادا جی سلطان اور امنہ کی طرف بڑھے، جبکہ سلطان نے جھٹکے سے اپنی شرٹ اوپر کرتے گن نکالی اور اس کا نشانہ حال میں موجود شیشے کے ٹیبل کا لیا۔ رک جائیں، ایک قدم بھی اور نہیں، ابھی کوئی بھی میرے راستے میں آیا تو سب کو خاک کر دوں گا۔ سلطان کو اس حرکت پر سب اپنی جگہ سے پیچھے ہوئے، جبکہ معین تو ہاتھ کے بازو میں منہ دے گئے۔ کسی نے بھی سلطان کا یہ پاگل پن پہلے نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اس شہر کو قابو کریں جو آج سب کو جلا کے خاک کرنے کے در پہ ہے۔ میری بات تو سنو سلطان۔ دادا جی سلطان کہنے پر وہیں روک گئے، لیکن پھر ہمت کر کے بولے، انہیں اگر پتہ ہوتا سلطان اتنا پاگل ہو جائے گا اس لڑکی کے لیے تو کبھی یہ قدم نہ اٹھاتے۔ کیا سنوں؟ ہاں دادا جی بتائیں کیا سنوں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا آپ اپنی اس خود سر نواسی کو قابو کر لیں، پر آپ نے کیا کیا؟ اور زیادہ لاڈ اٹھاتے گئے۔ پر اب نہیں، اب میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا تھا سب سے، میں آیت کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی، اور سلطان خانزادہ صرف کہتا نہیں بلکہ کرتا بھی ہے، جس کا یقین آپ کو اب تک ہو گیا ہوگا۔ سلطان وہ سے کہتا پھر امنہ کی طرف مڑا جو نیچے بیٹھی درد سے کرا رہی تھی، پر منہ سے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ بتاؤ آیت کدھر ہے؟ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ سلطان پاؤں کے بل امنہ کے پاس بیٹھتا بولا، گن اس کے ہاتھ میں تھی جسے وہ اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، امنہ پھر سے ہمت کر کے بولی۔ اوکے ٹھا، سلطان نے کہتے ساتھ ہی امنہ کے بازو پر گولی چلائی، اور اس کے ساتھ ہی امنہ کی چیخ حویلی کے ہر کونے میں گونجی۔ اب مجھے درد ہو رہا ہے، امنہ چیختے ہوئے بولی۔ کسی کو بھی اس بات سے توقع نہیں تھی کہ سلطان امنہ کو واقعی مار دے گا۔ سلطان، دادا جی، بھائی صاحب، مراد صاحب نے بے اختیار سلمان کو پکارا اور امنہ کی جانب بھاگے۔ ٹھا، جب سلطان نے حال میں لٹکے فانوس کو اپنا نشانہ بنایا تو ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ فانوس چکنا چور ہوا۔ رک جائیں، ابھی تو صرف گولی اس کے بازو کو چھو گزری ہے، پر اگلا نشانہ میرا اس کے دل پر ہوگا اور وہ منٹ میں پرواز کر جائے گی، اس لیے وہیں رک جائیں۔
آپ کی وجہ سے یہ نہ ہو یہ وقت سے پہلے ہی چل بسے۔ سلطان دھاڑ سے کہتا ہمنہ کی جانب مڑا جو درد سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ بتاؤ ورنہ اب کی بار گولی تمہارے دماغ میں ماروں گا۔ سلطان نے ہمنہ کے بازو کو دباتے کہا پلیز چھوڑ دو بتاتی ہوں۔ ہمنہ چیختے ہوئے بولی بتاؤ۔ سلطان پیچھے ہوتا بولا میں نے اور دادا جی نے کسی آدمی کو بھیج دیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب دادا جی کا پلان تھا۔ میں نے تو بس آیت کو اس آدمی کے حوالے کیا تھا، ورنہ میں تو جانتی بھی نہیں تھی، اور اس آدمی کو اس دادا جی نے بلایا تھا، اور یہ سب بھی دادا جی کا آئیڈیا تھا کہ آیت کو بھیج دیں گے اور ان سے کہیں گے وہ بھاگ گئی۔ ہمنہ اٹکتے بولی اور بے ہوش ہو گئی، جبکہ ہمنہ کی بات سن کے سب نے دادا جی کو دیکھا جو اپنی اصلیت کھلنے پر نظریں جھکا گئے اور صوفے پر بیٹھ کے ان کی شرمندہ چہرے کو دیکھ کے سب کا شک یقین میں بدل گیا کہ ہمنہ نے بالکل سچ بولا تھا۔ میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا پر یہ نہیں کہ اس گھٹیا کھیل میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ مجھے افسوس ہے ہمارے بڑے آپ ہیں جنہوں نے بڑے ہونے کا پاس نہیں رکھا گیا، پر چھوڑیں اس بات کا حساب بعد میں ہوگا۔ اب مجھے اس آدمی کے بارے میں بتائیں کون ہے وہ اور کتنے میں بیچا ہے آپ نے اس حویلی کی عزت کو۔ سلطان نے دادا جی کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جبکہ سلطان کا حویلی کی عزت بیچنا بولنے پر تڑپ گئے۔ دادا جی میں نے بیچا نہیں، بس حویلی سے دور کیا تھا۔ دادا جی نے سر جھکاتے وضاحت دی، ان کی لاڈلی نوازی نے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں اچھا مذاق ہے، پر ابھی میرا موڈ ہے لطیفے سننے کا، اس لیے مجھے اس آدمی کے بارے میں بتا دیں۔ سلطان نے آہستہ سے اپنی بات پر زور دیا، یہ نمبر ہے، اس کا آن لائن ہی رابطہ کیا تھا، ویسے میں اسے نہیں جانتا۔ دادا جی نے اپنے موبائل سے نمبر نکال کے سلطان کے سامنے کرتے کہا، جو سلطان نے جلدی سے پکڑ لیا۔ رضا اس کو ہوش میں لاؤ اور بس اتنا ہی علاج کرواؤ کہ زندہ رہ سکے، اور میرے آنے تک یہ کہیں نہیں جانی چاہیے، یہ تمہارے بھائی کا حکم ہے۔ سلطان جلدی سے رضا کو ہمنہ کا کہتا باہر کی جانب بھاگ گیا۔ جی بھائی، رضا نے کہتے ہی ڈاکٹر کو کال کی تاکہ وہ اس کو ہوش میں لا سکے اور خون روک سکے۔ معذرت کے ساتھ کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا، میرے لیے بھائی کے حکم کے آگے کوئی اہم نہیں۔ رضا نے فراز صاحب اور لڑکیوں کو ہمنہ کی طرف بڑھتے سنجیدگی سے کہا تو سب رک گئے، اور سب کو ہی پتا تھا رضا سلطان کے حکم کو نہیں ٹال سکتا، اس لیے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی رضا کے قائل کرنے کی۔ واحد صاحب وہیں حال میں سر جھکائے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہاج میں ہمنہ کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ دادا جی شرمندہ ہوتے کہا واپس آئیں، آپ کی وجہ سے میرا سر آج میرے بیٹے کے سامنے جھک گیا۔ ٹھیک کہا آپ نے، اپنی نواسی کے بارے میں اتنا پاگل ہو گئے کہ اپنے پوتے کی خوشیوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ واحد صاحب کہتے اپنے کمرے میں آیت کی سلامتی کی دعا مانگنے چلے گئے تھے، باقی سب بھی شام کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ سلطان بھاگتا ہوا باہر آیا اور گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کو کچے رستے پر ڈالا۔ سلطان نے ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے دوسرے ہاتھ سے آفیسر کو کال ملائی جو فوراً ہی پک ہو چکی تھی۔ السلام علیکم سر۔ آفیسر نے جلدی سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو ایک نمبر سینڈ کیا ہے، اس کی لوکیشن دیکھیں جلدی سے، ان کے پاس ہے میری وائف۔ سلطان نے بے چینی سے کہا جی سر، ہم ابھی لوکیشن ٹریس کرتے ہیں۔ اوکے۔ سلطان نے کہتے کال کاٹی اور اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بس ایک دفعہ مل جاؤ آئیو، کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ سلطان دائیں بائیں دیکھتے گاڑی کو مین روڈ پر ڈالتا بڑبڑایا، جب اسد کی کال آئی، اسد بولو کوئی خبر؟ جی سر، وہ آفیسر نے لوکیشن ٹریس کر لی ہے، وہ اس گاڑی کے پیچھے ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ بھی جلدی سے وہاں پہنچیں۔ اوکے، میں کچھ ہی منٹ میں پہنچتا ہوں۔ سلطان اسد سے کہتا کال کاٹے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا لی۔ 10 منٹ بعد ایک پرانی سی عمارت کے سامنے سلطان کی گاڑی رکی۔ سلطان جلدی سے باہر نکلا، وہاں آفیسر اور اسد کی گاڑیاں موجود تھیں۔ سلطان آہستہ سے اندر بڑھا، جبکہ اندر سے آتی آواز سے سلطان نے اپنے قدم بے ساختہ روکے۔ دیکھو خود کو ہمارے حوالے کر دو، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، آفیسر نے سامنے کھڑے نقاب پوش کو کہا جو 10 فٹ کے فاصلے پر آیت کے سر پر گن رکھے کھڑا تھا۔ آفیسر دیکھ، ہمیں جانے دے، نہ تو ہم اس کو تمہارے حوالے کریں گے نہ خود کو۔ ہاں اگر تم نے آگے بڑھنے غلطی کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ نقاب پوش نے آیت کے سر پر گن کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا پلیز مجھے جانے دو، مجھے سلطان کے پاس جانا ہے۔ آیت مشکل سے ہی روتے ہوئے بولی، جس کی آواز سلطان باہر بھی بآسانی سن سکتا تھا، جانے سلطان بس کچھ دیر، اور پھر آپ کو کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ سلطان دل میں ہی آیت سے بولتا عمارت کی بیک سائڈ کی طرف بڑھا۔ وہ نقاب پوش کو دیکھ چکا تھا کہ سامنے سے وہ کبھی بھی اس نقاب پوش تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے سلطان نے دماغ چلاتے پیچھے کی طرف سے جا کے آیت کو بچانا بہتر سمجھا۔ اسے اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ تمہیں جتنا بھی پیسہ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، پر میم کو چھوڑ دو۔ اب کی بار اسد نقاب پوش کو دیکھتے بولا۔ وہ ٹوٹل 3 نقاب پوش تھے، 2 چھت پر دائیں بائیں کھڑے تھے اور ایک نیچے آیت کو پکڑے۔ نہیں، اب اس لڑکی کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہی چاہیے، وہ آدمی خباثت سے بولا۔ سلطان اپنے غصے کو قابو کیا۔ سلطان بیک سائڈ پر بنی کھڑکی سے آرام سے اندر داخل ہوا۔ وہ نقاب پوش سے بس چند قدم کی دوری پر تھا۔ اسد اور آفیسر نے اسے دیکھ لیا، پر سلطان کے اشارے پر نارمل رہے۔ سلطان نے اپنی شرٹ اوپر کر کے گن نکالی اور نقاب پوش کے ٹانگوں کو نشانے پر رکھا اور آفیسر کو اشارہ کیا جب وہ اس پر گولی چلائے تو آفیسر اور اسد اسی وقت اوپر والوں کا نشانہ لے تاکہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے، جس پر انہوں نے آنکھوں سے ہی ڈن کا جواب دیا۔ ایک سلطان نے ہاتھ اٹھا کے ایک انگلی کھولتے اشارہ کیا، 2 3 ٹھا ٹھا ٹھا، لگاتار ہوا میں 3 فائر ہوئے۔ سلطان نے آدمی کی ٹانگ پر گولی مارتے جلدی آیت کو کھینچتے اپنی پناہ میں لیا، جو فائر کی آواز پر چیخ پڑی تھی۔ سلطان نے مضبوطی سے آیت کے گرد حصار قائم کیا، جو خود بھی سلطان کو دیکھتے
ہجیوں میں رونے لگی، جبکہ تینوں نقاب پوش اب پولیس فورس کی حراست میں تھے۔ بس میری جان، میں آ گیا ہوں نا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ سلطان نے آیت کو خود سے تھوڑا سا پیچھے کرتے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے کہا، پلیز اب مت جائیے گا مجھے چھوڑ کے۔ آئی روتے ہوئے مشکل سے بولی، جبکہ سلطان کی شرٹ اس نے اپنے ہاتھوں میں سختی سے دبوچی ہوئی تھی۔ ریلیکس مائی لو، میں کہیں نہیں جا رہا، نہیں آپ کو اکیلا چھوڑوں گا۔ سلطان نے پیار سے آیت کے ماتھے پر چپکے بال پیچھے کرتے کہا، اصل یہ جیل میں نہیں جانے چاہیے، تمہیں پتہ ہے نا ان کی قید کون سی ہے؟ سلطان نے اسد کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جی سر آپ فکر ہی مت کریں، آپ میم کو حویلی لے جائیں، میں بس 2 منٹ میں ان کو جہنم واصل کر کے آیا۔ اسد نے سلطان کو آرام سے کہا کہ آیت نہ سن پائی، جبکہ اسد کی بات سن کے سلطان نے مسکراتے سارے لایا اور باہر کی جانب بڑھا۔ جو سلطان خانزادہ کی بیوی کو ہاتھ لگائے گا وہ اپنی موت کا پروانہ اپنے ہاتھوں سے لکھے گا۔ سلطان نقاب پوش کو دیکھتے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سلطان نے گاڑی تک آ کے دروازہ کھولا اور آیت کو اندر بٹھایا اور خود بھی گھوم کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ آیو مائی لو، ریلیکس، میں آ گیا ہوں نا، اب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سلطان پھر آیت کے آنسو صاف کرتے بولا جو رک ہی نہیں رہے تھے، ہاں آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ آیت روتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری میری جان، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا ایسا کچھ ہو جائے گا، پر اب میں کبھی آپ کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ سلطان نے شدت سے کہتے آیت کو اپنے اثار میں لے کے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ آیو کیا یہ انہوں نے مارا ہے؟ سلطان نے آیت کے گال پر ہاتھ لگا دکھا، نہیں آمنہ نے۔ آیت بتاتے پھر رونے پڑی، بس چپ میری جان، اس سے بری حالت کر کے آیا ہوں اس کی، اور ابھی جا کے اور کرنے والا ہوں۔ سلطان نے آیت کے گال سہلاتے کہا، سلطان آپ کو پتہ ہے وہ بہت بری ہے، انہوں نے مجھے 3 تھپڑ مارے اور بالوں کو کھینچا۔ آیت نے روتے ہوئے آمنہ کے مارنے کا بتایا۔ بس میری جان کتنا روگی، دیکھو آنکھیں بھی سرخ ہو گئی ہیں، میں ہوں نا جس نے آپ کو چوٹ دی سب کو سزا دوں گا۔ سلطان نے آیت کو کہتے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی گاڑی کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ آیت سلطان کے کندھے پر سر رکھ کے جلدی سو گئی۔ سلطان نے بھی آیت کو ذہنی فکر سے دور رکھنے کے لیے سونے دیا۔ 30 منٹ کے فاصلے سفر کے بعد وہ حویلی پہنچے۔ سلطان نے گراج میں گاڑی روکی اور آیت کو دیکھا جو ابھی تک سو رہی تھی۔ آئیو اٹھو میری جان۔ سلطان نے آیت کو بازو سے پکڑ کے سیدھا کرتے کہا۔ آیت نے آنکھ کھول کے آس پاس دیکھا، جو حویلی کو دیکھ کے آیت ایک بار پھر ڈر گئی۔ ڈرو نہیں جان، میں ہوں نا، اللہ کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں وہ آپ کو مجھ سے دور کرے، میں ہمیشہ اب سے آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، پرومس۔ سلطان نے آیت کا ہاتھ پکڑتے شدت سے کہا تو آیت بھی سلطان کی ہر بات پر آمین کرتی ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑتی باہر نکلی اور دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ سب شام کی نماز ادا کر کے حال میں آ کے سلطان اور آیت کا انتظار کر رہے تھے۔ دادا جی اب تک ویسے ہی بیٹھے تھے، وہ خود ہی اپنی غلطی کا سوچ کے شرمندہ ہو رہے تھے، جبکہ ہمنا کو رضا نے ڈاکٹر سے بینڈیج کروا کے حال میں ہی بٹھا دیا، اس کے درد کی پرواہ کیے بغیر۔ اس وقت چھوٹے سے بڑے تک ہر فرد حال میں موجود تھے اور آیت کے لیے دعا گو تھے کہ وہ ٹھیک ہو اور سلطان کو مل جائے۔ سب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ جب سلطان اندر داخل ہوتے دیکھ کے جلدی سے کھڑے ہوئے سوائے ہمنا کے۔ سلطان شکر ہے آگے بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ پاکیزہ بیگم نے آیت کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا، جو سرخ تار انگلیوں کے نشان تھے۔ آنٹی میں ٹھیک ہوں، جس کے پاس سلطان جیسے خیال رکھنے والے شوہر ہوں اس کو بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ آیت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ سلطان کے اثار میں ہی کھڑی تھی۔ شکر ہے اللہ کا آیت تم ٹھیک ہو؟ اینا روتے ہوئے آیت کے گلے لگتی کہنے لگی، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم رو تو نہیں؟ پھر میں بھی رو دوں گی۔ آیت نے منہ بناتے کہا تو اینا چپ کر گئی۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ روحان نے بھی آگے بڑھتے سنجیدگی سے کہا، اور روحان بھائی آپ بھی ڈرتے ہیں؟ آیت نے حیرت سے دیکھتے کہا تو سب مسکرا دیے۔ یہ سلطان کے ساتھ کا یہ حوصلہ تھا کہ آیت اتنی جلدی اس ٹراما سے نکل آئی۔ آئیو یہاں بیٹھو، سلطان نے سنگل سے اوپر بٹھاتے کہا تو آیت بیٹھ گئی، پر سلطان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ سلطان بھی وہیں کھڑا ہو گیا اور موبائل نکال کے اسد کو کال کیا۔ السلام علیکم سر۔ اسد نے کال اٹھاتے کہا، وعلیکم السلام۔ اسد کدھر ہو؟ سلطان نے سنجیدگی سے کہا، جی سر میں بس 5 منٹ میں حویلی پہنچنے والا ہوں، آتے ہوئے کسی مولوی کو بھی لے آنا۔ جی سر۔ اسد نے کہتے کال کاٹی۔ بیٹا مولوی صاحب کس لیے؟ اماں جان ہمت کرتے بولی، انہیں ڈر تھا سلطان دادا جی کی وجہ سے ان سے بھی نہ ناراض ہو جائے۔ اماں جان سرپرائز ہے، کچھ دیر تک سب کو پتہ چل جائے گا۔ سلطان نے پورے اسرار مسکراہٹ کے ساتھ آرام سے کہا، مطلب وہ اماں جان سے ناراض نہیں؟ پریشی گڑیا بھابھی کے لیے سوپ بنا دو۔ سلطان نے پریشی کو دیکھتے کہا، جی بھائی میں ابھی لائی۔ پریشی کہتی جلدی سے کچن کی جانب بڑھی تو پیچھے معین بھی چلی گئی، جو صبح سے ہی ڈر کی وجہ سے ہاتھ سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان میں سوپ نہیں پیوں گی۔ آیت نے منہ بناتے کہا، میری جان سوپ صحت کے لیے پینا پڑے گا، نو کمپرومائز۔ سلطان نے بغیر کسی کی پرواہ کیے نہایت پیار سے مخاطب کرتے کہا، بس تھوڑا سا۔ آیت نے ہاتھ اٹھا کے بچوں کی طرح اشارہ کرتے کہا، اوکے تھوڑا سا ہی بس۔ سلطان نے مسکراتے حامی بھری۔ اس وقت وہ پہلے والے غصے سے پاگل نے سلطان کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ کچھ دیر بعد اسد نے حال میں داخل ہوتے بلند آواز میں سلطان سے کہا، وعلیکم السلام، آئیں بیٹھیں مولوی صاحب۔ سلطان نے مولوی صاحب کو اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئے۔ اسد تم میرے ساتھ باہر آؤ، سلطان کہہ کے جانے لگا کہ آیت نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سلطان نہیں جائے مات۔ آیت نے آہستہ سے کہا، ایو میں یہاں آئی ہوں مائی لو، بس دروازے تک جا رہا ہوں، رضا آیت کے پاس بیٹھو جب تک میں نہیں آتا۔ سلطان آیت سے کہتا رضا سے بولا تو وہ بھی جلدی سے آ کے آیت کے ساتھ بیٹھ گیا، جس سے آیت ریلیکس ہوئی۔ سلطان باہر آیا تو اسد بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ جی سر بولیں۔ اسد نے ادب سے کہا، تمہیں کل ایک گارڈ کا بولا جو بہت بگڑا ہوا ہے، جو شادی کرنا چاہتا ہے۔
جی سر وہ یہیں پر ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسد نہ سمجھی سے پوچھا۔ میں اس کی شادی ابھی امنہ سے کرواؤں گا، میں اور اس لڑکی کی الٹی حرکتیں نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے اس کا نکاح کر دینا ہی بہتر ہے۔ سلطان کی بات پر اسد نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ پہلے 2 منٹ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا، پھر ہمت کر کے بولا، سر وہ بہت بگڑا ہوا لڑکا ہے، کیا وہ امنہ میم کے لیے ٹھیک ہوگا؟ اسد امنہ کو کوئی بگڑا ہوا ہی جھیل سکتا ہے، شریف انسان تو منٹ میں طلاق لے لے۔ سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اسد ہمت کر کے بولا۔ میں جانتا ہوں تم یہی کہو گے، تم شادی کرنا چاہتے ہو اس سے۔ سلطان نے اسے دیکھ کے سنجیدگی سے کہا۔ اسد تو سلطان کے اتنے ٹھیک اندازے پر حیران رہ گیا۔ جی سر، اسد نے سر جھکاتے سنجیدگی سے کہا، پر وہ تمہارے قابل نہیں، وہ انتہائی خود سر لڑکی ہے، سر میں انہیں ہینڈل کر لوں گا، پلیز اگر آپ ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کروا دیں۔ اسد اس دفعہ پورے اعتماد سے بولا۔ اوکے۔ سلطان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر حامی بھر لی۔ تھینک یو سر، اسد نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو سلطان نے مسکرا دیا۔ چلو آؤ، اندر سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ سلطان نے اندر کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، مولوی صاحب کدھر ہیں؟ سلطان حال میں آیا تو مولوی صاحب کو نہ دیکھ کے ماتھے پر بل سجاتے کہا، بیٹا انہیں مردان خانے میں بٹھایا، تم بتاؤ کہ کس مقصد کے لیے تم نے بلایا؟ واجد صاحب آرام سے بولے، جی بابا امنہ کے نکاح کے لیے۔ سلطان کی بات پر سب اسے دیکھنے لگے۔ بٹ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ میں بالکل کسی سے نکاح نہیں کروں گی تمہارے علاوہ۔ امنہ پھر سے بدتمیزی سے بولی، نکاح تو تمہارا ہوگا، وہ بھی اسی وقت، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتی۔ سلطان کہتا اس کے ساتھ والے صف پر بیٹھا، پر بیٹا نکاح کس سے ہوگا؟ آپ کی بار اماں جان بولی۔ اماں جان اسد سے ہوگا، امنہ کا نکاح ہو۔ اسد بیٹھو یہاں۔ سلطان نے اماں جان کو جواب دیتے اسد کو اشارہ کرتے کہا، میں نہیں کروں گی اس ملازم سے شادی، میں تم سے شادی کروں گی۔ پھر کہو۔ سلطان نے امنہ کا بازو پکڑ کے ذرا سا گولی والی جگہ پر انگلیاں دباتے کہا۔ امنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، درد سے میں نہیں کروں گی، امنہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ پھر کہو۔ سلطان نے شرٹ اوپر کر کے گن نکال کے دوسرے ہاتھ میں پکڑتے کہا، میں کروں گی۔ امنہ نے دادا جی کو دیکھتے کہا جو صرف دیکھ رہے تھے، بولے کچھ نہیں۔ گڈ، رضا لے کے آؤ مولوی صاحب کو۔ سلطان نے رضا کو کہا تو رضا جلدی سے لے آیا مولوی صاحب کو۔ آئیں بیٹھیں مولوی صاحب اور نکاح شروع کریں، اور ہاں اس میں واضح ہو کہ لڑکی طلاق لینے کا حق نہیں رکھتی۔ سلطان نے مولوی صاحب کو دیکھتے کہا، جی۔ مولوی صاحب نے آہستگی سے کہا اور نکاح شروع کیا، اور پھر کچھ دیر بعد امنہ کا نکاح اسد سے ہو گیا۔ مبارک ہو اسد بھائی، روحان نے خوش ہوتے گلے لگاتے کہا تو سب مسکرا دیے۔ سب نے اسد کو مبارکباد دی۔ آپ نے سب میں کچھ بھی نہ بول کے اچھا نہیں کیا دادا جی، امنہ اٹھتی غصے سے بولی۔ مجھے افسوس ہے میں تمہاری پرورش اچھے سے نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے آج میں خود سب کی نظروں میں شرمندہ ہوں۔ دادا جی نے اٹھ کے امنہ کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا اور پیچھے ہو گیا۔ امنہ تیزی سے اٹھ کے ابھی 2 قدم ہی اٹھی تھی، چلی تھی کہ سلطان نے بازو سے پکڑ کے روک لیا۔ کدھر؟ سلطان نے آئے برو ہچکائے۔ ظاہر ہے اب تو نکاح ہو گیا تو کمرے میں جا رہی ہوں، یا پھر سے نکاح کروانا ہے؟ امنہ نے بیزاری سے کہا۔ سلطان مسکرا دیا، نہیں نکاح نہیں کروانا بلکہ رخصتی کرنی ہے تمہاری، اب تم اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اسد کے ساتھ جاؤ گی۔ سلطان نے اس کے سر پر ایک اور بام گراتے کہا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، اس غریب کی گھر پتہ نہیں کیسا گھر ہوگا۔ امنہ نے اسد کی طرف دیکھتے حقارت سے کہا، یہ جو تمہاری زبان ہے اتنی لمبی، اس کو کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دوں گا اگر اب یہ باہر نکلی تو۔ سلطان امنہ کی بات پر غصے سے بولا۔ امنہ وہاں ہی چپ ہو گئی، اور اب کوئی بھی امید رکھ سکتی تھی سلطان سے کہ جو وہ بولتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اسد لے جاؤ اپنی بیوی کو، یہ آج سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ سلطان نے اسد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، چلیں۔ اسد نے امنہ کے پاس جا کے باہر کی جانب اشارہ کرتے کہا، پر امنہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ اسد بھائی آپ ہاتھ پکڑ کے زبردستی لے کے جا سکتے ہیں، کسی کو برا نہیں لگے گا، روحان نے بلند آواز میں کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ امنہ نے ایک نظر سب کو دیکھا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی دادا جی، امنہ نے بلند آواز میں چیختے کہا۔ فکر مت کرو، یہ تمہارے کیے کی سزا تھی، دادا جی کو کل تک صبر کرنا ہوگا۔ سلطان امنہ سے کہتا آیت کو اپنے حصار میں لے گیا۔ اگر اس کو 2 منٹ کے اندر لے کے نہیں گئے تو میں کبھی بھی اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ سلطان نے اسد کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو اسد فوراً امنہ کا بازو پکڑ کے زبردستی باہر لے گیا۔ اتنی سیریس ماحول میں بھی ینگ جنریشن نے اسد کی تیزی پر ہنسی دبائی۔ میں تھک گیا ہوں، باقی باتیں صبح آپ لوگ بھی آرام کریں۔ سلطان نے سب کو دیکھتے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بہو کو بھی آرام کرنا چاہیے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے کہہ دینا۔ پاکیزہ بیگم نے آیت کا ماتھا چومتے کہا، جی امی۔ سلطان نے بھی مسکراتے جواب دیا، اور ہاں شایان، منشی صاحب کو کہہ دینا کل 2 بجے پورے گاؤں کو حویلی آنے کی میری طرف سے دعوت دے دیں۔ سلطان نے شایان کو دیکھتے کہا، جی بھائی میں کہہ دوں گا، پر بیٹا وہ کس لیے؟ اب کی بار مراد صاحب بولے، کل پتہ چل جائے گا سب کو۔ چاچو ابھی سب آرام کریں، اللہ حافظ۔ سلطان کہتا آیت کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئے، چلو بھائی میں بھی چلتا ہوں، لگتا ہے سب کی شادی ہو جانی ہے، میں نے کنوارا ہی مرنا ہے۔ روحان بھی بلند آواز میں ہانک لگاتا کمرے میں چلا گیا۔ باقی بھی روحان کی بات پر نفی میں سر لاتے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہاتھ امنہ آپی نے کتنا برا کیا بھابھی کے ساتھ، وہ کتنی انوسنٹ ہے۔ معین صوفے پر بیٹھی امنہ کا سوچنے لگی۔ ہاتھ بیڈ پر بیٹھا اپنی بیوی کے کیوٹ ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ ہاں نہیں، اس نے برا کیا تو اسے سزا مل گئی نا، اب یہی امید ہے وہ آگے اپنی غلطیاں سدھار لے۔ پر اسد بھائی کتنے اچھے ہیں، ان سب میں ان کا کیا قصور جو امنہ آپی ملی۔ معین کو اب اسد کی ٹینشن تھی۔
اوہو ہنی، اسد کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہوگی، سلطان امنہ سے شادی کا فیصلہ اسد کا ہی ہوگا، نہیں تو سلطان کے کہنے پر اتنی جلدی تھوڑی لے کے جاتا اسد امنہ کو۔ ہاتھ نے معین کی فکر دور کی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ معین سر پر ہاتھ مارتی بولی تو ہاتھ مسکرا دیا۔ تو کیا وہاں ہی ساری رات بیٹھ کے باتیں کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاتھ نے معین کو دیکھتے آئے بروز کیا، یہ نہیں، یہ تو میرا نیل ٹوٹ گیا تھا، وہ ٹھیک کر رہی تھی۔ معین منہ بناتے ہوئے بولی اور بیڈ کی دوسری سائڈ آ کے لیٹ گئی۔ ہاتھ نے بھی مسکراتے معین کو اپنے اثار میں لیا اور لائٹ آف کر دی۔ سلطان مجھے یہ نہیں پینا۔ ہاتھ نے برا سا منہ بناتے سوکھ کو دیکھتے کہا، سلطان کی جان آپ نے کہا تھا تھوڑا سا پی لیں گے۔ سلطان نے چمچ آیت کے منہ کے قریب کرتے کہا، تو میں نے پیا ہے نا، اور نہیں بس۔ آیت نے مکمل حلق سے سوکھ نیچے کرتے کہا، اوکے چلو آپ فریش ہو جاؤ پھر سونا۔ سلطان نے سوکھ کو ٹیبل پر رکھتے آیت کے کپڑے نکال کے دیتے کہا، اوکے۔ آیت بھی مسکراتے کپڑے لے کے فریش ہونے چلی گئی۔ سلطان بھی تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب کچھ دیر بعد آیت باہر نکلی تو سلطان نے مسکراتے ہاتھ آیت کی طرف بڑھایا تو آیت نے بھی جلدی سے تھام لیا اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ سلطان، آیت نے کچھ دیر بعد پکارا، یس سلطان کی جان۔ سلطان، آپ صبح کیا کرنے والے ہیں؟ آیت نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے متعلق پوچھا۔ مائی لو، آپ کو صبح پتہ چل جائے گا۔ کبھی اب جلدی سو جاؤ، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ سلطان نے بات کو ٹالا، پر وہ کچھ نہیں آئے، جلدی سے آئی کلوز کرو اور سو جاؤ، باقی باتیں صبح کریں گے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ بند کرتے کہا تو آیت نے بھی مزید کوئی سوال نہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور جلدی دونوں تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، امنہ زور سے اسد پر چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی جو اسے زبردستی پکڑ کے گھر تک لایا تھا۔ لیں چھوڑ دیا، پر اپنی آواز آہستہ رکھیں۔ اسد نے امنہ کو کمرے میں لا کے چھوڑتے کہا، تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے چھوا بھی کیسے؟ امنہ اسد کو کالر سے پکڑ کے کہنے لگی، میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ پر سارے حق رکھتا ہوں۔ اسد نے امنہ کے ہاتھ سے اپنا کالر چھڑاتے کہا، شور مائی فٹ، جلد ہی میں تم سے طلاق لے لوں گی، سمجھے؟ امنہ ہنستی ہوئی بولی۔ اسد نے امنہ کی بات پر ضبط کیا، آپ کے پاس ایسا کوئی حق نہیں کہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر سکیں، اس لیے یہ بات اپنے ننھے دماغ سے نکال لیں اور جتنی جلدی ہو سکے خود کو یہاں ایڈجسٹ کریں۔ اسد نے سنجیدگی سے کہتے اپنی گھڑی اتار کے سائڈ پر رکھی۔ اسد کا گھر کافی اچھا تھا، 4 کمرے کا، کافی کھلے ہال کے ساتھ کچن، ایک بیلکنی، حویلی جتنا تو نہیں پر نارمل گھروں سے یہ گھر بڑا ہی تھا اور بہت خوبصورت بھی۔ تمہاری سوچ ہے میں تمہارے اس گھر میں رہوں گی، میں حویلی میں ہی رہوں گی اور شادی بھی۔ سلطان چٹاک، ایک لفظ بھی اور نہیں، کب سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں، اب ایک لفظ بھی اور بولا تو زبان کاٹ دوں گا، میں بے غیرت نہیں ہوں جو تمہاری محبت کے قصے سنوں۔ اسد نے امنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زوردار تھپڑ مارتے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے مجھے تھپڑ مارا، تم کمینے انسان چٹاک۔ اسد نے پھر امنہ کو تھپڑ مار کے اس کی زبان بند کی۔ سوچنا بد، میں تمہاری یہ بدتمیزیاں برداشت کروں گا جو تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے طلاق دے دوں گا؟ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گا، میں 2 دن میں تمہیں بالکل سیدھا کر دوں گا کہ یہ جو تم زبان کے جوہر دکھاتی ہو نا، میری مرضی کے بغیر کھلے گی بھی نہیں۔ اسد نے غصے سے امنہ پر جھکے ہوئے کہا جو بیڈ پر پڑی منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے حیرت سے اسد کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ لگا تھا وہ اسد کو اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود ہی چھوڑ دے گا، پر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی۔ پیچھے ہو بے غیرت انسان۔ امنہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ ہاں مطلب تم ایسے نہیں انسان بننے والی، چلو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہیں انسان بنانے کے لیے، جلد ہی تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا تمہیں ٹائم دوں، پر اب نہیں۔ غصے سے امنہ کا چہرہ پکڑتے کہتے اسد نے کچھ فاصلے پر رکھا سائڈ لیمپ بھی آف کر دیا۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے جب پاکیزہ بیگم، عائشہ بیگم اور فضا بیگم جلدی ناشتے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عائشہ تم چائے رکھ لو، سب آنے والے ہوں گے ناشتے کے لیے، پاکیزہ بیگم پراٹھے بناتے بولی۔ حویلی میں چائے جتنے بھی ملازم پر کچن کام گھر کی بہویں ہی کرتی تھیں۔ ویسے میں تو کہتی ہوں بالکل ٹھیک ہوا جو کل سلطان نے امنہ کا نکاح کر دیا، عائشہ بیگم چائے بناتے بولی۔ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو، جب بچیاں خود سر ہو جائیں تو ان کی شادی کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پاکیزہ بیگم سارا ناشتہ ٹرے میں رکھتے کہا، ہاں میں سوچ رہی ہوں منائل کی بھی شادی کروا کے چلتا کروں، یہ لڑکی کبھی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ عائشہ بیگم نے دکھ سے کہا، تم فکر نہیں کرو عائشہ، منائل پر امنہ کی سنگت کا اثر تھا، وہ چلی گئی نا، دیکھنا اب منائل بھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ پاکیزہ بیگم نے عائشہ بیگم کا اندر تھپتھپاتے کہا، جی ابھی میں نے منائل کے چہرے پر شرمندگی دیکھی ہے، اللہ سب بہتر کرے گا، اچھا کوئی اچھا رشتہ آیا تو اس کے بھی ہاتھ پیلے کر دیں گے۔ فضا بیگم نے کہا تو عائشہ بیگم کا بھی کچھ دل ہلکا ہوا اور پھر تینوں ناشتہ لگانے لگے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ روحان نے سیڑھیاں اترتے بلند آواز میں کہا، ایوری ون کے کچھ لگتے کسی وقت بندہ انسانوں جیسی حرکتیں بھی کر لیتا ہے۔ عائشہ بیگم نے گھورتے ہوئے کہا، تو پھر کون سا آپ نے میری شادی کر دینی ہے؟ روحان نے منہ بنا کے کہتے سیب اٹھایا، اب بندروں کی طرح چبانا بھی شروع کر دو، دفعہ ہو جا کے دادا جی اور اماں جان کو بتاؤ ناشتہ لگ گیا۔ عائشہ بیگم نے ہلکا سا تھپڑ رسید کرتے کہا، ہاں جا رہا ہوں نا ظالم ماں۔ روحان کہتا تیزی سے اماں جان کمرے میں بھاگ گیا کہ پیچھے سے جوتا ہی نہ پڑ جائے، یہ لڑکا نہیں انسان بن سکتا۔ عائشہ بیگم کہتی بیٹھ گیا، السلام علیکم پیاری لیڈیز۔ ہاتھ نے سلام کرتے اپنی جگہ سنبھالی، وعلیکم السلام بیٹا، تینوں ہی خواتین نے جواب دیا۔ باقی سب نہیں آئے؟ معین نے فضا بیگم کو دیکھتے کہا، آ رہے ہیں، روحان گیا ہے بلانے۔ فضا بیگم نے مسکراتے جواب دیا اور پھر کچھ ہی دیر میں سب آئے، ڈائننگ پر سوائے سلطان اور آیت کے۔
روحان جاؤ سلطان کو بلا کے لاؤ۔ پاکیزہ بیگم نے روحان کو دیکھتے کہا، جی اچھا، آج تو آپ صاحب نے سچ میں مجھے کبوتر ہی بنا لیا۔ روحان منہ بنا کے اٹھا، تبھی سامنے سے آیت اور سلطان آتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ سلطان نے سلام کرتے ہمیشہ کی طرح آیت کی چیئر پیچھے کر کے بٹھاتے کہا، وعلیکم السلام بیٹا، آج دیر کر دی آنے میں، طبیعت ٹھیک ہے؟ اماں جان نے جواب دیتے پیار سے پوچھا، جی اماں جان، بس لیٹ آنکھ کھلی اس لیے دیر ہو گئی۔ سلطان نے مسکراتے کہا، اچھا چلو پھر کوئی بات نہیں، ناشتے شروع کرو۔ اماں جان کے کہنے پر صاحب نے ناشتے شروع کیا۔ شکر ہے آپ آگے، ورنہ میری تو ٹانگیں درد کرنے لگ گئی تھی، میں تو سب کو بلا کے۔ روحان نے بیچارہ سا منہ بناتے کہا، ابھی تو نہیں، پر رزلٹ ٹھیک نہ آیا تو کوئی گارنٹی نہیں یہ ٹانگیں تمہارے ساتھ رہتی بھی ہیں یا نہیں۔ سلطان سنجیدگی سے بولا۔ روحان نے فوراً ٹانگوں کو دیکھا، اللہ نہ کرے بھائی، ان سب میں میری ٹانگوں کا کیا قصور؟ روحان نے ڈرامائی انداز میں کہا، ہاں بھائی، اس سب میں روحان کی ٹانگوں کا کیا قصور جو ان پر ظلم کریں گے۔ پریش نے پہلے سلطان پھر روحان کو دیکھتے کہا، ہاں بالکل، یہ کی نہ بہنوں والی بات۔ روحان نے جلدی سے خوش ہوتے کہا، ہاں تو اور کیا، ٹانگوں کا تھوڑا قصور ہے، قصور تو زبان کا ہے، آپ اسے کاٹ دیجیے گا۔ پریش نے جملہ مکمل کیا جس پر سب کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ تم چپ کرو معصوم باندری، روحان نے پریش کو گھورتے کہا۔ پریش نے رضا کو معصومیت سے دیکھا، تم چپ کرو چلاک کوے، اگر اب میری پیاری سی بیوی کو گھورا تو سب کچھ بھائی کو بتا دوں گا۔ رضا نے روحان کو گھورتے کہا۔ رضا کی بات پر سلطان بھی ہنس پڑا، جبکہ پریش رضا کا سب کے بیچ پیاری سی بیوی کہنے پر شرما گئے۔ یہ کتنے کمینے انسان ہو تم، رضا بیوی آتے ہی پارٹی چینج کر لی۔ روحان نے صدمے سے کہا، ہاں تو بیوی کو ناراض کر کے کمرے سے باہر سونے سے بہتر ہے نا، بیوی کا ہی ساتھ دے۔ ہاتھ نے بھی بیچ میں لقمہ دیا، ہاں کر لو ظلم مجھ پر جس دن شادی کر کے رخصت ہو گیا نا تب سب یاد کرو گے۔ روحان نے ڈرامائی انداز میں کہا، گدھے لڑکیاں رخصت ہوتی ہیں، لڑکے نہیں۔ شایان نے روحان کے علم میں اضافہ کیا، یار تم بھی نا، وہ گھر سے رخصت نہیں دنیا سے رخصت کی بات کر رہا ہے۔ ہاتھ نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ روحان کے روحان سا ہوتے سب کو دیکھا، ہاں پھر ہم نے کیا کہنا کرنا، ٹر گئے یار محبتاں والے، نال ہی لے گئے ہاتھ سے۔ رضا کی بات پر سب ہنس پڑے، جبکہ ینگ جنریشن تو ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، اڑا لو مذاق، ایک دن میری بھی شادی ہوگی، پھر میں نے بھی کسی کو منہ نہیں لگانا۔ روحان سیریس ہو کے کہتا، کھانا کھانے لگا، باقی سب بھی خاموش ہو گئے۔ سلطان منشی نے حویلی کے گراؤنڈ میں انتظام کر دیا اور لوگ آنا بھی شروع ہو گئے۔ اب تم ہمیں تو بتا دو کیا کرنے والے ہو، جس کے لیے سب کو اکٹھا کیا۔ والد صاحب نے سب کو ناشتے سے فری ہوتے دیکھ کے سلطان کو کہا، یہ سب کے لیے سرپرائز ہے جو میرے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، اس لیے کچھ اور دیر انتظار کریں۔ سلطان دادا جی کو دیکھتے پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سلطان ہم مانتے ہیں کل جو ہوا وہ بہت غلط تھا، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے غلطی کی سزا مزید غلطیاں ہوں جس کا بعد میں کوئی پچھتاوا ہو۔ والد صاحب نے سمجھانے والے انداز میں کہا، جی بابا میں جانتا ہوں، اور میں نے کوئی جذباتی ہو کے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کے کیا، اس لیے فکر مت کریں۔ سلطان نے سب کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے، تم کوئی غلط فیصلہ نہیں کرو گے۔ والد صاحب نے سلطان کندھے تھپتھپاتے کہا، جی بابا، زویا گڑیا آپ میرے لیے ایک بغیر شوگر کے چائے بنا دو۔ سلطان نے زویا کو دیکھتے پیار سے کہا، جی بھائی میں ابھی لائی۔ زویا فوراً اٹھتے ہوئے بولی، مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ سلطان نے زویا کی جانب سب کو دیکھتے کہا، ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے؟ چاچی میرے دل میں خیال آیا، سوچا آپ کو کہہ دوں، اگر آپ کوئی اعتراض ہوا تو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، آپ منع بھی کر سکتے ہیں۔ سلطان نے عائشہ بیگم، فضا بیگم، فرحات صاحب اور مراد صاحب کو دیکھتے کہا، ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے؟ فرحات صاحب پیار سے بولے، چاچو زویا گڑیا اب ماشاء اللہ بڑی ہوگی، اگلے سال کالج جانا بھی شروع کر دے گی، کہنے کا مقصد وہ اب چھوٹی نہیں رہی، تو اگر آپ صاحب ٹھیک سمجھے تو زویا کا رشتہ روحان کے ساتھ ٹھیک رہے گا۔ سلطان کی بات سن کے ہاتھ کو زور سے کھانسی کا دورہ پڑا، اس بندر کا رشتہ میری بہن کے لیے نو وے۔ ہاتھ نے پانی پی کے خود کو نارمل کرتے کہا، جبکہ روحان جو سلطان کی بات پر آسمان پر اڑنے لگا تھا، ہاتھ کی بات پر زمین پر آیا۔ ہاتھ بھائی میں نے بھی تو دیا اپنی بہن آپ جیسے بندروں کے سردار کو، اگر ایسی بات ہے تو واپس کریں میری بہن کو بھی۔ روحان نے ہاتھ کو گھورتے معین کا بازو پکڑا، یار چھوڑ میری بیوی کو، میں تو مذاق کر رہا تھا، تو برا ہی مان گیا۔ ہاتھ نے معین کو پکڑتے کہا، تم دونوں پہلے لڑ لو، باقی ہماری بات کا کیا ہے، ہم بعد میں کر لیں گے۔ سلطان نے غصے سے دونوں کو دیکھتے کہا، دونوں نے فوراً منہ پر انگلی رکھ لی، تو سلطان نے بڑوں کی طرف دیکھا، بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، پر ابھی شادی کے لیے زویا چھوٹی نہیں۔ فرحات صاحب کچھ دیر بعد بولے، جی چاچو مجھے اس بات کا اندازہ ہے، اس لیے اگر آپ سب کو زویا اور روحان ایک دوسرے کے لیے ٹھیک لگے تو ہم نکاح کر دیں گے، رخصتی کچھ سالوں تک۔ سلطان نے فواد صاحب کی مشکل حل کی، بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے اور مراد صاحب کو زویا بہو کے طور پر دل و جان سے قبول ہے۔ اب کی بار عائشہ بیگم خوش ہوتے ہوئے بولی، مجھے بھی۔ روحان بھی جلدی سے بولا، سب ہنس پڑے، میں رہنے دیتا ہوں، تم خود کر لو بات۔ سلطان نے روحان کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا سوری اب نہیں کرتا۔ روحان نے دوبارہ منہ پر انگلی رکھتے کہا، ہم چاچی پھر ایک سائڈ پر تو ہاں ہو گئی، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو سلطان نے فضا بیگم اور فرحات صاحب سے پوچھا، بیٹا روحان گھر کا بچہ ہے، کوئی بری عادت نہیں ہے اس میں، اور زویا بھی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی، بھلا اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی ہمارے لیے۔ فضا بیگم جلدی سے بولی، ہاں مجھے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، اگر دادا جی کو ٹھیک لگے تو۔ فرحات صاحب نے دادا جی کو دیکھتے کہا،
دادا جی نے بے اختیار صاحب کو دیکھا جو اتنا کچھ پتہ چلنے کے بعد بھی آخری فیصلہ ان پر چھوڑ چکے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں جس میں بچے خوش، میرا بھی وہی فیصلہ ہے۔ دادا جی نے روحان کو دیکھتے کہا۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں وہ ضد میں آ کے بچوں پر اپنی مرضی تھوپے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے بچے کے لیے نہیں ٹھیک اور بچہ بار بار وہی کر رہا ہے تو پھر آپ بچوں کو بہتری کے لیے ان پر اپنی مرضی چلائیں۔ سب کی یہاں پر روحان کے دانت اندر نہیں ہو رہے تھے، پر اماں جی کی بات پر سیکنڈ میں دانت اندر ہوئے۔ مجھے اعتراض ہے۔ اماں جی سلطان کی طرف دیکھتے بولی۔ جی اماں جان بولیں کیا اعتراض ہے؟ سلطان نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ یہ ابھی پڑھ رہا ہے تو اوہ اماں جان میں پڑھ رہا ہوں تو وہ کون سا بیچاری میری کاپیاں پھاڑ دے گی جو آپ کو اعتراض ہے؟ روحان اماں جان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ روحان کی بات پر صاحب نے اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا۔ پھٹے منہ روحان، وہ تو شادی کی بات پر ہی کملہ ہو گیا۔ اماں جان نے روحان کو ہاتھ کے اشارہ کرتے بلند آواز میں کہا۔ روحان نے اپنی عزت افزائی پر منہ بسورا۔ بتائیں اماں جان آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ سلطان نے پھر اماں جان کا دھیان بات کی طرف کیا۔ ہاں میں کہہ رہی تھی یہ ابھی پڑھ رہا ہے، آگے اسے کچھ آتا جاتا نہیں، اوپر سے شادی ہو گئی تو یہ تو فیل ہو جائے گا۔ اماں جان کی بات پر صاحب نے ہاں میں سارے لایا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جی اماں جان اس بارے میں نے سوچ لیا، ابھی ہم صرف روحان کا نکاح کریں گے اور جس دن روحان نے MSc کی ڈگری لے لی اس دن زویا کی رخصتی کر دیں گے۔ سلطان نے حل پیش کیا جو سب کو پسند آیا۔ مطلب پھر ہم رخصتی کی امید چھوڑ دیں؟ یہ تو MSc کرنے سے ہاتھ نے ہانک لگائی۔ نہیں میں سب کروں گا پرومس۔ ہاتھ نے سلطان کو دیکھتے جلدی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے پھر ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ عائشہ بیگم جلدی سے بولی تو فراز صاحب اور فضا بیگم نے ہاں میں سر لایا۔ ہے مبارک ہو روحان بھائی، آیت خوش ہوتی روحان سے بولی۔ یہ پہلی بار تھا جب آیت خود مخاطب ہوئی، ورنہ وہ تو جب سے نیچے آئی تھی بالکل چپ تھی۔ خیر مبارک آپی، اب مل کے مزے کریں گے بہت ساری چاکلیٹس کھا کے۔ روحان نے اٹھ کے آیت کے ہاتھ پر تالی مارتے کہا یاہو۔ آیت نے خوش ہوتے نعرہ لگایا تو سلطان نے جانسار نظروں سے دیکھا اپنی جان کو۔ السلام علیکم سردار سائیں۔ منشی نے حال میں داخل ہوتے سلطان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بتائیں فیصل صاحب کیسے آنا ہوا؟ وہ سائیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ منشی فیصل نے سلطان کا دھیان لوگوں کی طرف کیا۔ او ہاں آپ چلو میں آ رہا ہوں، سلطان کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ منشی سارے لاتا چلا گیا۔ سلطان نے آیت کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا۔ آپ سب بھی آ جائیں، میں کسی کا انتظار نہیں کروں گا۔ سلطان صاحب کو دیکھتے کہتے آیت کے ساتھ گراؤنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ خیر کرے۔ بھائی صاحب بھی کہتے سلطان کے پیچھے ہی گئے اور ان کے بعد باقی صاحب بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ سلطان باہر بیک سائڈ پر آیا تو گراؤنڈ میں پورا گراؤنڈ بیٹھا نظر آیا۔ السلام علیکم سردار سائیں۔ سب نے باری باری سلام کیا جس کا جواب سلطان سر کے ہلا کے دیتے آیت کا ہاتھ پکڑے سب کے درمیان سے گزر کے اپنی جگہ تک آیا اور آیت کو ایک چیئر پر بٹھایا۔ السلام علیکم۔ سلطان نے ہاتھ اٹھا کے سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام سردار سائیں، بڑا شکریہ، ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ نے ہم غریبوں کو بلایا۔ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے اٹھ کے سلطان کو دیکھ کے جوش سے کہا۔ حویلی کے باقی افراد بھی سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ چاچا اس بات میں شکریہ والی کیا بات، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، یہ گاؤں بھی آپ سب کا ہے اور میں بھی۔ سلطان نے مسکراتے کہا۔ سلطان کا یہی غریبوں کے ساتھ پیار سے بات کرنا گاؤں والوں کو بہت پسند ہے۔ میں نے آپ سب کو ایک خاص مقصد کے لیے یہاں بلایا، میں امید کروں گا آپ سب میری بات کو سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب بیٹھ جائیں۔ سلطان نے بلند آواز میں کہا تو سب بیٹھ گئے۔ جی سردار سائیں آپ بس حکم کریں، لوگوں نے بلند آواز میں کہا اور اس وقت وہاں مرد خواتین بچے بزرگ سب موجود تھے۔ سلطان نے ایک دفعہ سب حویلی والوں کو دیکھا جو پریشان نظر آ رہے تھے، پھر اپنی بات شروع کی۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کچھ دن پہلے آپ سب کی موجودگی میں مجھے یہاں سردار بنایا گیا تھا۔ سلطان کھڑا ہوتے بولا جی سائیں، اور ہم آپ کو اپنا سردار مانتے بھی ہیں اور بہت عزت کرتے ہیں۔ لوگوں نے سلطان کو جوش میں جواب دیا بہت شکریہ مجھے اتنی عزت اور پیار دینے کا، اور میں جو بولنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے اور کچھ کو لگے کہ میں سالوں پرانی روایات ختم کر رہا ہوں، پر اس وقت میں نے اگر یہ نہیں کیا تو آنے والے سالوں میں آپ کے بچے آزاد ہوتے ہوئے بھی غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ سلطان نے آپ کے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ سردار سائیں معذرت پر ہم آپ کی بات سمجھے نہیں۔ ایک بزرگ نے اٹھ کے کہا۔ آپ بیٹھیں بابا جی، میں آپ کو سب کچھ سمجھاتا ہوں۔ سلطان نے مسکراتے کہا تو وہ بیٹھ گئے۔ میں آپ سب کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارا رب کریم ایک ہے اور تمہارا والد ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو اجمی مطلب غیر عربی، اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہیں وہ دوسروں سے افضل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم میں سب سے اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے، سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں۔ اور آدمی کے کم عقل ہونے کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے، وہ کسی دوسری قوم کو گھٹیا اور کمتر سمجھے، جبکہ اللہ تو ارشاد فرما رہا ہے یہ قومیں تو صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آج کچھ لوگ غرور اور تکبر کی بنا پر دوسرے لوگوں کو گھٹیا اور کمتر سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر غرور اور تکبر کے ساتھ نہ پھرو، نہ تو تم زمین کو چیر سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا سکتے ہو۔ میں نے حدیث سے اپنی بات شروع اس لیے کی کہ آپ سب کو آسانی سے سمجھا سکوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کیا ہے کہ سب اس کی نظر میں برابر ہیں، اور اگر کوئی اس کے نزدیک افضل ہے تو وہ صرف اعمال کی بنیاد پر، نہ کہ ذات، پیسے، حویلیاں اور کاروبار کی بنیاد پر۔ یہ سب دنیا میں ضرورت کی چیزیں ہیں، اس لیے اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، بڑے گھر ہیں، تو ہمیں اپنے سے چھوٹے لوگوں کو کمتر اور گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی ان پر حکمران بن کے بیٹھ جائیں۔ آج ہم اپنے گھروں کے علاوہ خاندان میں کسی غریب بہن بھائی کی ایک دفعہ مدد کر دینا
تو ہم خود کو ان کا حکمران سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں جی، ہم تو تمہیں پیسے دیتے ہیں، اس لیے تمہاری حکمران ہم ہی ہیں، تو جان لیں آج تو ہم بڑی آسانی سے غریبوں کے حکمران بن جاتے ہیں۔ پر آخرت میں ہم سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ہاں بھائی فلاں وقت تو تم اس کے بڑے شوق سے حکمران تھے، تجھے بھی بھوکا سویا یا کپڑے کے لیے ترسا تب کہاں تھے؟ تم تو اس کے حکمران تھے، تمہارا فرض تھا اس کی ضرورت پوری کرنا، اور تب ہمارے پاس سزا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا ان سب سے بچنے کا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم خود سے چھوٹے لوگوں کا خیال تو رکھیں پر ان پر حکمرانی کرنا روب جھاڑنا چھوڑ دیں۔ امید ہے آپ سب لوگ بات کی گہرائی سمجھ گئے ہوں گے۔ سلطان بول کے چپ ہوا۔ جی سردار صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا۔ گاؤں کے لوگ بلند آواز میں بولے، شکریہ میری بات کو سمجھنے کا، اور جب کہ آپ سب لوگ سمجھ ہی گئے ہیں تو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، آج سے ابھی سے یہ سرداری جیسی رسم میں ختم کرتا ہوں۔ سلطان نے بلند آواز میں کہا، جبکہ اس کی بات سن کے سب خاموش ہو گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار صحیح؟ کچھ لوگ سلطان کو دیکھتے بولے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آج کے بعد نہ میں آپ کا سردار ہوں اور نہ ہی میرے بعد کوئی آئے گا جو سردار کہلائے گا۔ یہ رسم جو ہر دور میں چلتی آ رہی ہے میں ختم کرتا ہوں۔ ہم سب بھی آپ پر بلا وجہ کے حکمران مسلط کیے گئے ہیں جو ہر دور میں آپ کو آپ کے بچوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہم جو سب مدد آپ کے حکمران بن کے کرتے ہیں وہ بیٹا، بھائی اور باپ بن کے بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ کے بچوں نے شہر جانا ہو تو سردار کی اجازت، آپ کے بچوں کی شادی ہو تو سردار کی اجازت۔ کیوں؟ جب ہم سب آزاد پیدا ہوئے ہیں تو پھر یہ غلامی کیوں جو آدھے سے زیادہ بچوں کو نفسیاتی بنا دیتی ہے؟ اس لیے آج سے آپ سب آزاد ہیں، آپ کا کوئی حکمران نہیں۔ آپ لوگ اپنے گھر کے بڑے ہیں، جیسے چاہیں رہیں، بیٹھیں، کھائیں، جائیں، کسی کو جواب دے نہیں۔ سلطان نے کہتے سب کو دیکھا جو خاموش چیزوں سے سن رہے تھے۔ سردار سے ہماری کوئی نیکی کام آ گئی جو آپ جیسے نیک انسان ملے ہمیں۔ ایک بزرگ نے کھڑے ہو کے کہا، بابا جی میں آپ سے سردار نہیں بلکہ آپ سب کا بیٹا ہوں، آپ کے بچوں کا بھائی ہوں جو آپ سب کا پہلے کی طرح ہی خیال رکھے گا، پر انسانیت کے ناطے نہ کہ حکمران بن کے روب جھاڑنے کے لیے۔ سلطان نے ان کے پاس آ کے ان کو بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹے جیتے رہو، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے۔ بڑے بزرگ نے سر پر ہاتھ رکھتے دعا دی، شکریہ بابا جی۔ سلطان کہتا واپس اپنی جگہ پر گیا، مجھے نہیں پتا آپ سب میں سے کن کو میری بات اچھی لگی اور کن کو اعتراض ہے۔ جمعہ کو ویلی کے سب سے چھوٹے بیٹے روحان کا نکاح اور ہفتہ کو میرا، شیان کا، ہاتھ کا اور رضا کا ولیمہ ہے جس کے لیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہی ہماری خوشیوں میں شامل ہوں۔ اگر آپ لوگ آئے تو میں سمجھ جاؤں گا آپ سب لوگ میرے فیصلے پر راضی ہیں۔ سلطان نے مسکراتے سب کو دعوت دی، جبکہ سلطان کی بات سن کے روحان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اسے نہیں پتا تھا سلطان اتنا جلدی نکاح رکھ لے گا۔ جی بیٹا ہم سب ضرور آئیں گے، ایک عورت نے بلند آواز میں کہا۔ شکریہ ماں جی، اور باقی سب کا بھی جو میری بات کو سمجھے۔ کھانے کا وقت ہو چکا ہے، آپ سب کھانا کھا کے جائے گا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ سلطان سب کو کہتا عائد کا ہاتھ پکڑے سب کے بیچ میں سے گزرتے حویلی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ باقی سب بھی سلطان کو دعائیں دیتے نہیں تاک رہے تھے۔ باقی بھی حویلی کے افراد سلطان کے پیچھے اندر کی جانب چل دیے۔ سلطان حال میں آ کے صوف پر بیٹھا اور سر پشت پر ٹکایا۔ عائد نے اس کو تھکے ہوئے انداز میں دیکھتے اس کے ساتھ سے اٹھی، جب سلطان نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا۔ کدھر؟ سلطان نے جلدی سے سیدھے ہو کہا، وہ آپ تھک گئے نا تو آپ کے لیے پانی لے لیں۔ عائد نے سلطان کی طرف دیکھ کہا۔ سلطان مسکرا پڑا، مجھے پانی کی نہیں بلکہ اپنی انوسنٹ وائف کی ہی بس ضرورت ہے، اس لیے بس پاس بیٹھی رہو۔ سلطان نے دوبارہ عائد کو پاس بٹھاتے کہا جب سب حال میں داخل ہوئے۔ سلطان مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میری غلطی بڑی تھی، پر تم نے اس کی قیمت کئی گنا زیادہ لگائی یہ سب کچھ کر کے۔ دادا جی غصے سے بھرے بولے، دادا جی میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا، اور جہاں تک رہی سزا کی بات تو آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں نے کیا سزا دینا ہے آپ کو؟ ہاں لیکن آپ نے میری عائد کے ساتھ جو کیا وہ بھولنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ سلطان نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا مجھے تمہارا فیصلہ بہت اچھا لگا، مجھے فخر ہے تم میرے بیٹے ہو۔ واج نے جوش سے کہا تو سلطان مسکرا پڑا، تھینکس بابا مجھے سمجھنے کے لیے۔ سلطان نے کھڑا ہو کے گلے لگاتے کہا۔ دادا جی خاموشی سے کمرے میں چلے گئے، امی میرا دوست شمس آ رہا ہے شہر سے تو اس کے لیے روم تیار کروا دیجیے گا۔ سلطان نے پاکیزہ بیگم کو دیکھتے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، میں سب کر دوں گی۔ پاکیزہ بیگم کوئی چیز بولی، انہیں بھی آج اپنے بیٹے کے سوچ پر فخر ہو رہا تھا۔ بیٹا سب خیریت؟ اچانک سے شمس آ رہا ہے، فراز صاحب نے کہا۔ جی چاچو سب ٹھیک ہے، بس میرے ولیمے کے لیے آ رہا ہے۔ سلطان نے پانی کا گلاس اٹھا کے منہ سے لگاتے کہا، جو ابھی زویا لے کے آئی تھی، یا ہو میرا پرسوں نکاح ہے۔ روحان نے اٹھ کے بنگڑا ڈالتے کہا، زویا بیچاری تو شرم سے سر جھکا کے بھاگ گئی۔ گدھے بیٹھ جاؤ نیچے، کہیں تمہیں دیکھ کے میری بہن ڈرتی ہے۔ ہاتھ نے اشارے سے کہا، اب تو عزت کر لیں، میری شادی ہو رہی ہے یار۔ روحان نے بیچاری سے شکل بنائی، اب تمہاری شکل دیکھ کے عزت کہتی ہے میں نے نہیں آنا۔ رضا نے بھی لقمہ لگایا، باہر میں جاؤ تم۔ روحان کہتا سائڈ پر بیٹھ گیا، امی چاچی آپ لوگ اب تیاری کر لیں، بس صبح کا ہی دن ہے، کچھ بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ زویا گڑیا اور عائد کو شاپنگ میں کروا دوں گا، باقی سب اپنی اپنی بیگمات کو خود شاپنگ کروائیں۔ سلطان نے ہاتھ رضا اور شیان کو دیکھتے کہا، میں خود اپنی ہونے والی بیوی کی شاپنگ کروں گا۔ روحان نے سلطان کو دیکھتے کہا، مجال ہے یہ لڑکا شرم کر جائے۔ عائشہ بیگم نے روحان کو تھپڑ مارتے کہا، ہاں تو میں زویا کو اپنی پسند کے ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ روحان نے ضدی انداز میں کہا، اوکے تم لے آنا اپنی پسند کا ڈریس۔
سلطان نے عامی بریہ ہو دین تالی. روحان نے خوش ہوتے ہوئے آیت کے سامنے ہاتھ کرتے کہا، جس نے جلدی سے روحان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے تالی بجائی اور کھل کھلا کے ہنس پڑی. سلطان بھی آیت کے مسکرانے پر خوش ہو گیا. سلطان کے لیے ہر وہ لمحہ قیمتی تھا جس میں آیت مسکراتی ہو. اوکے، میں روم میں جا رہا ہوں، شمس آیا تو مجھے انفارم کر دیجیے گا. سلطان نے آیت کا ہاتھ پکڑ کے اٹھتے کہا، ہاں بیٹا تم جاؤ، میں بتا دوں گی. پاکیزہ بیگم نے جلدی سے سلطان کی تھکاوٹ کا خیال کرتے کہا تو سلطان آیت کے ساتھ کمرے کی جانب چلا گیا. باقی سب بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے. شایان ہم آج ہی چلیں شاپنگ پر. اینا نے شایان کے ساتھ کوچ پر بیٹھے کہا جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا. پرنسس مجھے کچھ کام ہے، ہم کل چلیں گے. شایان مصروف انداز میں کہتا پھر سے کام کرنے لگا. نہیں نا شایان، آج ہی چلتے ہیں. اینا نے شایان کا ہاتھ پکڑ کے ضدی انداز میں کہا. اینا تنگ مت کرو، میں کام کر رہا ہوں. شایان اینا کے ہاتھ سے ہاتھ نکالتے سخت لہجے میں بولا. اینا نے شایان کو دیکھا جو پہلی دفعہ اس نے سخت لہجے میں بولا تھا. اینا بغیر کچھ بھی کہے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی. شایان کو جب کچھ دیر بعد اینا کی آواز نہ آئی تو اس نے اینا کی طرف دیکھا جو آرام سے بیٹھے سامنے دیوار پر دیکھ رہی تھی. شایان کو اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا تو جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے اینا کے قریب ہوا. اینی آئی ایم سوری، مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی. شایان نے شرمندہ ہوتے کہا. اٹس اوکے. اینا زبردستی مسکرا کے بولی. چلو تیار ہو جاؤ، ہم چلتے ہیں شاپنگ کرنے. شایان نے مسکراتے کہا، نہیں شایان آپ کام کر لیں، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، آپ مصروف ہیں. اینا نے ایسے کہا، میں کر چکا ہوں کام، اس لیے تیار ہو جاؤ مائی پرنسس. شایان نے پیار سے کہا تو اینا مسکراتی تیار ہونے چلی گئی. اسے اتنی چھوٹی سی بات کو ایشو بنانا اچھا نہیں لگا کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں کل کو بڑے جھگڑوں کی وجہ بنتی ہیں جو میاں بیوی کے راستے کو خراب کرتے ہیں. اس لیے سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کر دے. اینا تھوڑی دیر بعد کپڑے چینج کر کے باہر آئی اور بال بنانے لگی. شایان اس کی تیاری دیکھ رہا تھا جو جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی. اس نے بلو کلر کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا جو اسے بہت اچھا لگ رہا تھا. چلے میں تیار ہوں. اینا موبائل اٹھا کے شایان کے سامنے ہاتھ لہراتے بولی جو سوچو مگم تھا. چلو شایان اٹھتا بولا. شایان اگر آپ نے کام کرنا ہے تو کر لیں، میں بالکل برا نہیں مانوں گی، الٹا مجھے سوری کرنا چاہیے کہ میں نے آپ کو بلا وجہ تنگ کیا. اینا نے مسکراتے شایان کو دیکھتے کہا، نو پرنسس، آپ نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا اور نہ ہی میں آپ سے کبھی تنگ آ سکتا ہوں. اب تو وہ انعام ہے میرے لیے جو میرے اللہ نے بن مانگے مجھے عطا کیا اور آپ اللہ کی وہ عطا ہیں جس کا کوئی مول نہیں. آپ کو تو باعث سکون بن کے میری زندگی میں آئی ہے. شایان نے اینا کا ہاتھ پکڑتے شدت سے کہا اور شایان کے اتنے خوبصورت الفاظ پر اینا تو خوشی سے کھل اٹھی. تھینکس شایان، اب چلیں. اینا نے شرما کے شکریہ کرتے جانے کا کہا تو شایان بھی اینا کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھ گیا. مائی میری بلیک شرٹ کدھر ہے؟ ہاتھ مائن کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا جو موبائل پر کچھ ڈرامہ دیکھ رہی تھی. آج مجھے ابھی 2 دن ہوئے ہیں آپ کے روم میں آئے ہوئے، ابھی تو میری چیزیں سیٹ نہیں ہوئی اور آپ اپنی چیزوں کو پوچھ رہے ہیں. مائن نے روحان سا ہوتے ہوئے کہا. تم انن نہیں جان، اس میں رونے والی کیا بات ہے، میں دیکھ لیتا ہوں خود ہی. ہاتھ نے مائن کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے پیار سے کہا. آج امی کہتی ہیں جو بیوی اپنی شوہر کی ضروریات خیال نہیں رکھتی اسے اللہ پسند نہیں کرتا، وہ بری بیوی ہوتی ہے اور میں آپ کا خیال نہیں رکھ پا رہی. مائن نے معصومیت سے رونے کی وجہ بتائی. ہاتھ کو ٹوٹ کے اپنی مائی پر پیار آیا. تو کیا ہوا میری جان، میں ہوں نا، میں خود اپنا خیال رکھوں گا اور آپ کا بھی، پھر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے رونا بند کریں. ہاتھ نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا. سچ میں آج؟ مائن خوشی سے بولی. بس میری جان، ہاتھ نے مسکراتے ہوئے کہا. یس میری جان، ہاتھ نے مسکراتے ہوئے کہا. تھینکس ہاتھ. مائن نے چمکتی آنکھوں سے دیکھتے کہا. دکھوں کی گہری کھائی سے نکل کے مل جانے والی رات تو تم ہو، میرے دل کا سکون ہو مائی، اس لیے تمہارے لیے تو ہاتھ سے اندر جان بھی دے سکتا ہے. ہاتھ نے مسکراتے کہا اور دوبارہ شرٹ دیکھنے لگا جبکہ مائن تو ہاتھ کے لفظوں کے سحر میں کھو گئی. رضا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پریشی رضا کو تیار ہوتے دیکھ کے پوچھے بنا نہ رہ سکی. رضا نے مڑ کے پریشی کی جانب دیکھا جو بیڈ پر بیٹھے سے دیکھ رہی تھی. میری جان بھائی نے کچھ پیپرز دیکھنے تھے، وہ لینے جا رہا ہوں آفس. رضا جواب دیتا بال بنا لگا. میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ پریشی نے کچھ سوچتے کہا. آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ رضا نے حیران ہوتے پوچھا. ایسے ہی میں بور ہو رہی تھی، سوچا ساتھ چلی جاتی ہوں، بٹ اٹس اوکے اگر آپ نہیں لے کے جانا چاہتے تو. پریشی نارمل انداز میں بولی. نہیں میری جان، میرا مطلب تھا کچھ چاہیے یا ایسے ہی گھومنے جانا ہے؟ رضا نے اپنی بات کی وضاحت دی. ایسے ہی آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے. پریشی نے آہستگی سے کہا. اوہ، تو میری بیگم نے میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اچھا اچھی سوچ ہے، چلیں تیار ہو جائیں پھر. رضا نے مسکراتے ہوئے کہا تو پریشی جلدی سے اٹھی اور جلدی جلدی تیار ہو گئی. چلیں. رضا نے پریشی کو ایک جگہ پر کھڑے دیکھ کہا. رضا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی مجھے آفس لے کے جانے سے؟ پریشی نے ایک بار پوچھنا بہتر سمجھا. نہیں میری جان، تم میرے لیے وہی یسر ہو جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی تم یسر ہی ہو، آسانی، سکون، میری روح کا سکون. اس لیے مجھے پوری زندگی اپنے سکون اپنے ساتھ چاہیے، یعنی تم. رضا نے بھرپور پیار سے کہتے پریشی کا ہر ڈر ختم کر دیا. چلو اب چلیں، دیر ہو رہی ہے. رضا نے پریشی کو ہاتھ پکڑتے کہا تو وہ بھی سر لاتی اس کے ساتھ باہر نکلی. سلطان آپ کدھر ہیں؟ آیت فریش ہو کے روم آئی تو سلطان روم میں نہ دیکھ کے بولی. مائی لو میں ادھر ہوں. سلطان نے بیلکنی سے آواز لگائی تو آیت جلدی سے مانگی. شکر ہے آپ کہیں نہیں گئے، مجھے لگا آپ پھر کہیں چلے گئے ہیں.
آیت نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا نو مائی لو، میں آپ کہیں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کے، اب یہ ڈر نکال دیں اپنے دل سے۔ سلطان نے آیت کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا آپ سچ میں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں؟ آیت نے دل سے سلطان کی محبت کو تسلیم کرتے کہا نہیں آئیو، مجھے تم سے محبت نہیں، محبت تو ہر کسی سے ہو سکتی ہے، کسی کے لفظوں سے، کسی کہانی کے کردار سے، کسی موسم سے، مجھے عشق ہے تم سے، عشق ہر کوئی ہر کسی سے نہیں کر سکتا، بس ایک سے ہوتا ہے، اسی سے شروع اسی پر ختم۔ سلطان سورج کی ڈوبتے ہوئے دیکھتے شدت سے بولا اور آیت کی روح تک سرشار کر گیا۔ آیت بنا کچھ بولے سلطان کے کندھے پر سر ٹکائے سورج کی آخری کرنیں دیکھنے لگی۔ اسد گھر آیا تو امنا کہیں نہ دکھائی دی، وہ صبح جب گیا تھا تب امنا سو رہی تھی، اس لیے امنا کی نیند کا خیال کرتے آرام سے تیار ہو کے آفس چلا گیا۔ جب سے سلطان حویلی گیا تھا اسد ہی آفس کا کام دیکھتا تھا، باقی سلطان آن لائن ہی کرتا تھا۔ امنا کدھر ہو؟ اسد نے دوسرا روم بھی چیک کرتے آواز دی۔ میں یہاں ہوں امنا کچن میں سے بولی۔ اسد نے مسکراتے قدم کچن کی جانب بڑھائے۔ امنا یہ کیا کر رہی ہو؟ اسد نے کچن کو انتہا سے زیادہ گندا دیکھ کے کہا میں کھانا بنا رہی ہوں پر نہیں بن رہا۔ بولتے ہوئے امنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسد تو بزاق تھا، امنا پر ترس آیا، ایک تو کل سے بھوکی، دوسرا بازو پر چوٹ۔ پیچھے ہوں میں دیتا ہوں بنا کے۔ اسد نے امنا کو آرام سے پکڑ کے وہاں سی پر پڑی چیئر پر بٹھاتے خود جلدی سے سوپ بنا لگا۔ امنا اسد کی پوچھ دیکھتی سوچوں میں گم ہو گئی۔ یہ لیں، اسد نے 30 منٹ میں سوپ بنا کے امنا کے آگے رکھا جو آرام سے پینے لگی۔ اسد کو پہلے تو امنا کی شرافت ہضم نہ ہوئی، پھر یہ سوچ کے مان گئے کہ شاید یہ کل رات کے تھپڑوں کا ہی اثر ہے۔ مجھے حویلی سے اپنی کچھ چیزیں لانی ہیں۔ امنا سوپ ختم کر کے اسد کو دیکھتی بولی میں نہیں لا دوں گا، پرانی چیزیں لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسد نے صاف انکار کیا حویلی جانے سے۔ میرے مرحوم بابا کی کچھ یادیں ہیں وہاں جو نہیں آ سکتی، اس لیے میں آخری بار حویلی جانا چاہتا ہوں۔ امنا نے روتے ہوئے کہا اوہ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، آپ روئیں نہیں، ہم صبح چلیں گے، ابھی آپ آرام کریں تاکہ آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو۔ اسد نے آرام سے کہا تو امنا بھی بغیر کوئی بات کیے ساری لاتی کمرے میں جا کے سو گئی اور اسد لیپ ٹاپ لیے حال میں ہی بیٹھ کے کام کرنے لگا۔ منال گارڈن میں بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب ایک کالی کار مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ منال اس طرف ہی دیکھ رہی تھی جب شمس گاڑی سے اترا، تب تک اندر سے ہاتھ بھی آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم۔ شمس نے ہاتھ کو اپنی طرف آتے دیکھ کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، آج تو کچھ بانٹنا چاہیے، بڑے لوگ آئے ہیں۔ ہاتھ نے مسکراتے گلے لگا کہا بغیرتی نہ شروع کرو، تمہیں مہنگی پڑے گی۔ شمس نے ہاتھ کے پیٹ پہ مکہ مارتے کہا ظالم، تیرا ہاتھ ہے یا تھوڑا؟ ہاتھ نے شمس سے کچھ فاصلے پر ہوتے کہا پاس آؤ پھر بتاؤں۔ شمس نے انگلی سے پاس آنے کا اشارہ کرتے کہا استغفر اللہ، میں کیوں آؤں پاس، میں شادی شدہ ہوں۔ ہاتھ نے کہتے ساتھ اور 2 قدم شمس سے دور ہوا۔ لعنت ہے تم پر بغیرت، کسی نے سن لیا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ شمس نے ہاتھ کو کہتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ منال دور تک دیکھتی رہی۔ السلام علیکم شمس بھائی۔ روحان نے شمس کو حال میں انٹر ہوتے دیکھ جلدی سے اٹھتے کہا وعلیکم السلام شیطان کی ماموں۔ شمس روحان سے کہتا باقی سب سے ملا، وہ 1-2 بار سب سے مل چکا تھا، اس لیے کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، عائشہ نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا تو شمس بیٹھ گیا۔ جو زویا بیٹا سلطان کو بتاؤ شمس آ گیا، پاکیزہ بیگم نے کہا تو زویا سر لاتی جلدی سے اوپر چلی گئی۔ بیٹا اور سناؤ کیسا جا رہا ہے کاروبار؟ وہاج صاحب شمس کے ساتھ بیٹھتے پوچھنے لگے جی انکل بہت اچھا، بس آپ سب دعا کر دیا کریں۔ شمس نے مسکراتے کہا جی بیٹا ہماری دعائیں تو سب بچوں کے لیے ہی ہیں، اللہ تم سب کو کامیاب کرے۔ فضا بیگم نے پیار سے کہا اور پھر واجد صاحب شمس سے بزنس کے متعلق باتیں کرنے گئے۔ السلام علیکم۔ سلطان نے حال میں داخل ہوتے بلند آواز میں کہا وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ شمس نے بھی اٹھ کے سلطان کے گلے لگتے کہا اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ کیسا گزرا سفر، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی آنے میں؟ سلطان نے شمس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے کہا نہیں، میں آرام سے آ گیا ہوں، بس ذرا تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ شمس نے آنکھ دباتے کہا تو سلطان مسکرا پڑا چلو کھانا کھا لو بیٹا پھر آرام کرنا۔ پاکیزہ بیگم نے ڈائننگ کی طرف اشارہ کرتے کہا اٹھو اب جلدی سے، خبردار جو ہمیشہ کی طرح بولی بات کہی کہ بھوک نہیں ہے۔ سلطان شمس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا اٹھا جس پر شمس کو اٹھنا ہی پڑا۔ بیٹا آیت نہیں آئی؟ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے جب اماں جان سلطان کو دیکھتی بولی نہیں اماں جان، آئیو کے سر میں درد تھا تو میڈیسن لے کے سو گئی۔ سلطان سنجیدگی سے کہتا کھانا شروع کیا تو اماں جان بھی سر لاتی کھانے لگی اور پھر سب نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا اور باتیں کرتے چائے پی۔ بچوں میرے خیال میں اب کافی وقت ہو گیا، سب کو آرام کرنا چاہیے۔ فراز صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے کہا جہاں 1 بج چکا تھا۔ جی چاچو بس جا ہی رہتے۔ سلطان نے اٹھتے کہا آؤ شمس تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ سلطان کے کہنے پر شمس بھی سب کو گڈ نائٹ کہتا سلطان کی ہم قدم ہوا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں کیا؟ میر حسن نے سلطان نے شمس کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا نہیں، اسے پھانسی کی سزا ہوگی، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ شمس نے ریلیکس انداز میں کہا اوکے یہ رہا تمہارا روم، کچھ بھی چاہیے ہو تو کال کر لینا۔ سلطان نے شمس کے کمرے کے سامنے رکتے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے سوائے ایک بیڈ کے، نیند بڑی سخت آئی ہوئی ہے۔ شمس مسکرا کہتا کمرے میں چلا گیا تو سلطان بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سلطان ہم شاپنگ کرنے کب جائیں گے؟ آیت نے صبح آنکھ کھلتے ساتھ کہنا شروع کیا اور ابھی تک وہی ایک سوال جاری تھا۔ سلطان کی جان ہم ناشتہ کر کے چلیں گے، ابھی چلو نیچے کھانا کھاؤ، کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ سلطان نے تیار ہو کے آیت کا ہاتھ پکڑ کمرے سے باہر نکلتے کہا السلام علیکم۔ سب کو سلام کرتے چیئر پر بیٹھا آیت جی شمس ہے میرے بھائیوں جیسا دوست اور شمس جی آیت مائی وائف۔
سلطان نے شمس اور آیت کا تعارف کرایا۔ السلام علیکم بھائی۔ آیت آرام سے سلام کرتے سلطان کے ساتھ بیٹھی۔ وعلیکم السلام بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ شمس نے بھی جواب دیتے خیریت پوچھی۔ شکر الحمدللہ سب ٹھیک۔ آیت کہتی ناشتہ کرنے لگا، باقی سب بھی ناشتہ کرنے لگے۔ آج ہاتھ معین شاپنگ پر چلے گئے تھے اس لیے وہ موجود نہیں تھے۔ پریشا کی طبیعت خراب تھی تو رضا نے کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا، جبکہ روحان صبح سے نکلا ہوا اپنے نکاح کے دوستوں کو دعوت دینے، جس کی وجہ سے ڈائننگ پر کافی خاموشی تھی۔ السلام علیکم، منال صاحب کو سلام کرتی اپنی جگہ پر بیٹھی۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے گڑیا؟ چاچی بتا رہی تھی تمہیں بخار ہے؟ سلطان نے پیار سے جواب دیتے حال پوچھا۔ جی بھائی اب ٹھیک ہوں، منال نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ گڈ، چلو ناشتہ کرو۔ سلطان کے کہنے پر منال ساتھ لاتی ناشتہ کرنے لگی۔ شمس نے اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھا، جس کا چہرہ زرد پڑا تھا جیسے کوئی دکھ اس کی روح کو زخمی کر رہا ہو۔ آیت بیٹا، میرے پاس ایک خاندانی ہار ہے جو ہمیشہ خاندان کی بڑی بہو کو ملتا ہے، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو دیتی ہوں، وہی ولیمے پر پہننا۔ پاکیزہ نے آیت کو ناشتہ کرتے دیکھ کے کہا۔ آیت نے سلطان کی طرف دیکھا کہ کیا کرے، آپ جا سکتی ہیں وہ امی کے ساتھ۔ سلطان نے مسکراتے اجازت دی، جبکہ باقی سب آیت کی اتنی معصومیت پر مسکرا پڑے۔ جی، آیت کہتی اٹھی اور پاکیزہ بیگم کی طرف بڑھی۔ جب ایک دم سے چکر آیا تو آیت کا ہاتھ بے اختیار سر پر گیا۔ آیت بے ہوش ہو کے گرتی کہ سلطان نے فوراً اٹھ کے اسے پکڑا اور وہاں ہی آیت سلطان کے بازوؤں پر بے ہوش ہوگی۔ باقی سب بھی جلدی سے اٹھے۔ آیت، ہے آیو، آنکھیں کھولو، کیا ہوا یار؟ سلطان نے آیت کا چہرہ تھپتھپاتے کہا۔ آج بیٹا ڈاکٹر کو کال کرو، اماں جان نے فکر مندی سے کہا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ سلطان، آیت کو میرے کمرے میں لٹاؤ، ڈاکٹر آتے ہی ہوں گے، پاکیزہ بیگم نے نیچے آتے ہی اپنے کمرے کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ تو سلطان ساتھ لاتا آیت کو کمرے میں لے گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا اور اس کو کمرے سے باہر نکال کے آیت کا چیک اپ کرنے لگی۔ سلطان مسلسل دعائیں پڑھ کے آیت کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا۔ بیٹا فکر مت کرو، آیت ٹھیک ہوگی۔ کل سے اس نے کچھ کھایا نہیں نا، شاید اس لیے کمزوری ہوگی۔ پاکیزہ بیگم نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، جو پریشانی سے دروازے کے باہر ہی چکر لگا رہا تھا۔ امی یہ سب میری ہی غلطی ہے، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ سلطان کے ہاتھ دروازے کو دیکھنے لگا جہاں ڈاکٹر نے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے؟ روحان، آج شایان، معین اور اینا نے سب کو پاکیزہ بیگم کو باہر دیکھتے پوچھا۔ ہم بھابھی بے ہوش ہو گئی تھی تو ڈاکٹر اندر انہیں چیک کر رہی ہیں، منال آرام سے کہتی سب کو دیکھتی باہر گارڈن کی جانب چلی گئی۔ شمس نے نوٹ کیا تھا وہ کسی سے بھی نظر ملا کے بات نہیں کرتی۔ باقی سب بھی وہیں کھڑے انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا آیو کو، اب کیسی ہے وہ؟ سلطان نے آگے بڑھتے جلدی سے بولا۔ جی سب ٹھیک ہے، فکر والی کوئی بات نہیں۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میری وائف میرے سامنے بے ہوش ہوگی اور آپ کہہ رہی ہیں فکر والی کوئی بات نہیں؟ سلطان نے غصے سے ڈاکٹر کو دیکھا جو اسے سیدھی بات نہیں بتا رہی۔ دیکھیں مسٹر سلطان، آپ کی وائف امید سے اتنی شاید کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں تاکہ باقی فکر والی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے سب یکدم چپ ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسا رسپانس دیں۔ ڈاکٹر، میں بھی امید سے ہوں، مجھے بھی بڑی امید ہے صبح میرا نکاح ہو جائے گا، اور آپ یہ بتائیں آپ ہی کو ہوا کیا ہے؟ روحان جس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی ڈاکٹر کی بات فکر مندی سے بولا۔ ہاں ہاتھ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنسنے لگا، جبکہ باقی سب ایسا ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر بھی سائڈ پر کھڑے واج صاحب کو اللہ حافظ بولتی اپنی ہنسی روکتی باہر چلی گئی۔ کیا آپ سب ہنس رہے ہیں؟ میں سچ بول رہا ہوں، مجھے بڑی امید ہے۔ روحان نے سب کو ہنستے دیکھ کے منہ بسوتے کہا۔ سلطان نہ مسائل لاتے آرام سے کمرے میں چلا گیا۔ گدھے، تمہیں پتہ بھی ہے ڈاکٹر نے کیا بولا ہے جو اول فول بولے جا رہے ہو؟ عائشہ بیگم نے سر پر تھپڑ مارتے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ڈاکٹر نے کہا آپ ہی امید سے ہیں، پر انہیں کس چیز کی امید ہے یہ نہیں بتایا نا، جیسے کہ مجھے امید ہے صبح میرا نکاح ہو جائے گا۔ روحان نے سب کو دیکھتے اپنی بات کی وضاحت دی۔ ہائے ساڈا روحان تے نکاح دی خوشی وچ کملا ہی ہو گیا۔ عائشہ پتر اماں جان منہ پر ہاتھ رکھتی بولی۔ ہاتھ کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گدھے، ڈاکٹر کے کہنے کا مطلب ہے آپ ہی بابا اور سلطان بھائی ماما بننے والے ہیں۔ اب کی بار رضا نے شوشے چھوڑا۔ ہاں بس یار، میرے پیٹ میں درد ہونے لگ گیا۔ ہاتھ مزید کہہ کر لگاتا بولا۔ اللہ ہی حافظ ہے تم دونوں کا، اماں جان کہتی حال کی جانب چلی گئی، کیونکہ انہوں نے سلطان کا کمرے میں جانا نوٹ کر لیا تھا۔ سوری آیت، آپ ہی ماما اور سلطان بھائی بابا بننے والے ہیں۔ رضا نے اپنا فکرہ ٹھیک کیا۔ کیا؟ روحان بات سمجھ آنے پر چیخا اور بے اختیار خود کو دیکھا۔ استغفر اللہ، روحان نے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا۔ ہاں اب سمجھ آ گئی تو دفعہ ہو، ویسے بھی تمہارے چکر میں سلطان بھائی آپ ہی کے پاس چلے گئے، اب ہم بعد میں ہی جائیں گے، ابھی چلو مٹھائی لینے چلتے ہیں۔ رضا کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب بھی ہنستے کھیلتے حال میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ سلطان کمرے میں آیا تو آیت منہ پر بازو رکھ کے لیٹی تھی۔ تھینکس میری جان، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ سلطان نے آیت کا ہاتھ پکڑتے خوشی سے کہا۔ آپ خوش ہیں؟ آیت نے نظریں جھکائے کہا میری جان میں بہت خوش ہوں، اب آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے اپنا اور ٹائم پر کھانا کھانا ہے۔ سلطان نے آیت کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ آیت نے سر جھکائی اظہار لا دیا۔ سلطان نے مسکراتی جانسار نظروں سے دیکھا۔ چکر تو نہیں آ رہے؟ سلطان نے آیت کے سر پر ہاتھ رکھ دیکھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں اب۔ آیت آہستگی سے بولی۔ اوکے چلو پھر باہر چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ سلطان نے ہاتھ پکڑ کے آیت کو کھڑا کرتے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آؤ میری بچی، یہاں بیٹھو میرے ساتھ، اماں جان نے پیار سے کہا تو آیت ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں اور رنگ لگائے، اماں جان نے اپنی کلائی سے کنگن اتار کے آیت کو پہناتے کہا۔ اماں جان یہ آیت کنگن کو دیکھ کے بولی یہ تمہارے ہی ہیں، اتنی بڑی خوشی دی ہے تو
ہمیں اتنا تو تحفہ بنتا ہے نا، اماں جان نے محبت سے کہا تو آیت سارے لاگے اور پھر سب نے باری باری آئے تو سلطان کو مبارکباد دی۔ جب رضا اور روحان مٹھائی لے کے آئے، مبارک ہو آپ ہی، یہ لیں سب سے پہلے آپ کھائیں۔ روحان نے آیت کے ساتھ بیٹھتے مٹھائی اس کے منہ کی طرف بڑھاتے کہا تھینکس بھائی۔ آیت نے مٹھائی کھاتے کہا ہائے میں بہت خوش ہوں، اب کوئی مجھ سے بھی چھوٹا بچہ ویلی میں ہوگا۔ روحان نے خوش ہوتے کہا السلام علیکم۔ اسد نے امنہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوتے کہا وعلیکم السلام، آئیں بھائی آپ بھی مٹھائی کھائیں۔ روحان نے اٹھ کے اسد کی طرف مٹھائی اسد کے منہ کی طرف کرتے کہا۔ اسد نے مسکراتے مٹھائی کھائی۔ شکریہ روحان پر یہ کس خوشی میں؟ اسد نے سب کے چہرے پر خوشی دیکھتے کہا سلطان بھائی بابا بننے والے ہیں نا اس لیے۔ روحان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جبکہ روحان کی بات سن کے امنہ کے اندر آگ لگی پر کنٹرول کر گئی اور جلدی سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ مبارک ہو سر، اسد نے مسکراتے سلطان سے کہا۔ خیر مبارک، آؤ بیٹھو اسد، سلطان نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اسد اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ امنہ کچھ چیزیں حویلی سے لانا چاہتی ہے تو سلطان نے اجازت دے دی تھی۔ آیت بیٹا آپ جاؤ آرام کرو، اتنی دیر بیٹھنا اچھی بات نہیں، ابھی اب ٹھیک نہیں ہوئی۔ پاکیزہ بیگم نے کہا تو سلطان آیت کو کمرے میں لے گیا۔ باقی سب بھی روحان کے نکاح کی تیاریاں کرنے لگے۔ شمس باہر آیا تو سامنے منائل بیٹھی نظر آئی تو شمس بھی اس جانب بڑھا۔ السلام علیکم۔ شمس نے منائل کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھتے کہا وعلیکم السلام۔ منائل نے باہر کی طرف دیکھتے جواب دیا، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ جیسے کوئی ٹینشن ہو، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ شمس نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہیں۔ منائل نے بھی سنجیدگی سے کہا اگر انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ اس کی معافی مانگ لے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ پر کچھ چیزوں کی معافی نہیں ہوتی۔ منائل نے مسکراتے کہا چیز کی معافی ہوتی ہے، آپ کوشش تو کریں۔ شمس نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ منائل اتنا کہہ کے چپ ہو گئی۔ شمس کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا پھر خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا۔ آیت گود میں فروٹ کی پلیٹ رکھ کے کھا رہی تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑا سلطان کا فون رنگ ہوا۔ اوہ سلطان یہیں بھول گیا۔ آیت نے سلطان کا فون ہاتھ میں پکڑتے کہا اور نیچے جانے کے لیے اٹھی۔ سلطان اسے فروٹ کھانے کی ہدایت کرتے شمس کے بلانے پر کچھ دیر کے لیے نیچے گیا تھا۔ خیریت تم نے بلایا تھا؟ سلطان شمس کے کمرے کا دروازہ کھولتا سامنے بیٹھا شمس سے بولا مجھے تم سے بات کرنی ہے، آؤ بیٹھو۔ شمس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا ہاں کہو کیا بات ہے؟ سلطان صوفے پر بیٹھتا بولا ویسے یہ بات ایسے کرنے والی تو نہیں، اور جب بھی کرنی ہے مجھے ہی کرنی ہے، میرے والدین تو ہیں نہیں جو کسی سے کہیں گے، اس لیے مجھے یہ بات تم سے ہی کرنی بہتر لگی۔ شمس نے سنجیدگی سے کہا تم کچھ بھی بنا کسی ڈر کے کہہ سکتے ہو، میں بالکل برا نہیں مانوں گا۔ سلطان نے مسکراتے کہا تو شمس کو کچھ حوصلہ ہوا میں تمہاری کزن منائل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شمس نے ایک ہی سانس میں بولا۔ سلطان کچھ دیر تو خاموش رہا پھر بولا تم نے شادی کا سوچا، یہ اچھی بات ہے، تمہیں بھی اب اپنی فیملی بنانی چاہیے، پر شادی بار بار نہیں ہوتی، اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے۔ سلطان نے شمس کو دیکھتے کہا تو سلطان کی بات سن کے مسکرا پڑا مجھے اچھا لگا تم نے میرے بارے میں سوچا، اور جانتا ہوں تمہاری یہ بات کرنے کے پیچھے وجہ منائل کے ماضی میں کی گئی کوئی غلطی ہے جو شاید نادانی میں ہوئی ہو۔ شمس کی بات پر سلطان نے اسے دیکھا اسے مت دیکھو، مجھے یہ نہیں پتا اس کے ماضی کے بارے میں اور نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں، میں بس منائل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے اسے دیکھ کے پہلی نظر کا پیار ہو گیا یا میں محبت کرنے لگا ہوں، پر وہ مجھے اچھی لگی اور جو اچھا لگے ممکن ہے اس سے بعد محبت بھی ہو جائے، اس لیے میں کسی بھی ماضی کو جانے بغیر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شمس نے سنجیدگی سے ساری بات کی یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے، یہ نہ ہو تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے، کیونکہ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے پر اپنی پسندیدہ عورت کا کسی اور کو پسند کرنا نہیں۔ سلطان نے کم سے الفاظ میں بہت کچھ باور کروا دیا، میں اسے اتنی محبت دوں گا اور سب سے زیادہ اپنائیت دوں گا جو تم سب لوگ اپنے ہی مسائل میں نہ دے سکے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو سوچ ہی نہ سکے گی، نہ ہی ماضی کی کوئی بری یاد رہنے دوں گا۔ شمس نے اٹل انداز میں کہا مجھے خوشی ہوگی میری بہن کو نصیب تم سے جوڑا تو۔ سلطان کو شمس کی بات بہت اچھی لگی اس لیے خوشی سے بولا میں چاہتا ہوں تم آج ہی سب سے بات کرو، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو روحان کے ساتھ ہی میرا بھی نکاح ہو جائے اور رخصتی بھی۔ شمس نے کہا تو سلطان اس کی جلد بازی پر مسکرا پڑا اوکے میں شام کے کھانے پر بات کروں گا، انشاءاللہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ سلطان کی بات پر شمس نے سر لایا اور نیچے چلتے ہیں، ویسے بھی کچھ ہی دیر میں کھانا بھی لگ جائے گا۔ سلطان کے کہنے پر دونوں نیچے کی طرف بڑھے۔ آج سلطان کا موبائل ہاتھ میں پکڑے باہر آئی تو نیچے سے روحان رضا لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی تو مسکراتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہمنا جو کب سے موقع کی تلاش میں تھی بغیر آواز پیدا کی آیت کے قریب آئی۔ آیت نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ ہمنا نے ایک دم سے ہاتھ بڑھاتے آیت کو دھکا دیا۔ سلطان جو شمس کے کمرے سے نکلا تھا ہمنا کو آیت کے پیچھے دیکھ کے اور اس کا ارادہ جان کے بھاگتے ہوئے آیت تک پہنچا، تب تک ہمنا آیت کو دھکا دے چکی تھی۔ ابھی آیت دھکے کی وجہ سے دوسری سیڑھی پر پہنچی کہ سلطان نے جلدی سے آیت کا بازو پکڑا جسے وہ ہوا میں ہی لہرا گئی، تو سلطان نے جلدی سے آیت کو واپس کھینچتا سیدھا کھڑا کیا۔ ہمنا جو دھکا دینے کے لیے آگے ہوئی تھی اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی، جبکہ حال میں بیٹھے سب نے دیکھا تھا کیسے ہمنا نے آیت کو دھکا دیا اور خود گر گئی۔ ہمنا اسد بھاگتا ہوا ہمنا تک گیا جو گرنے کی وجہ سے فون میں نائی فرش پر ہوش و حواس سے بھگانا پڑی تھی۔ باقی سب بھی بھاگتے ہوئے
اس تک پہنچے۔ آیت جو ابھی اپنی حالت پر نہیں سنبھلی تھی، امنہ خون سے رنگا دے کے بے ہوش ہو کے سلطان کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ آئیو آنکھیں کھولو میری جان، سلطان نے آیت کا چہرہ تھپتھپاتے کہا۔ سلطان آیت کو اٹھائے کمرے کی جانب بڑھا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں اسد، تم امنہ کو جلدی لاؤ۔ شایان کے اعتبار کی جانب بھاگا تو اسد بھی امنہ کو اٹھاتا اس کے پیچھے گیا۔ روحان اور فضا بیگم بھی اسد کے ساتھ ہی ہاسپٹل جانے کے لیے باہر کی جانب گئے۔ رضا ڈاکٹر کو کال کرو جلدی۔ آیت پھر بے ہوش ہو گئی اور پاکیزہ بیگم رضا کو کہتی جلدی سے اوپر کی جانب بڑھی۔ وہ آیت کی حالت دیکھ چکی تھی۔ سلطان نے کمرے میں آ کے آیت کو بیڈ پر لٹاتے منہ پر پانی چھڑکا اور آیت نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ تب تک باقی سبھی سلطان کمرے میں آ گئے تھے۔ بیٹا کیسی ہے آیت؟ پاکیزہ بیگم نے سلطان قریب آتے پوچھا۔ امی ہوش تو آیا پر ابھی ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، سلطان نے کہتے موبائل نکالا۔ بیٹا رضا نے کال کر دی ہے ڈاکٹر کو، بس آتی ہی ہوگی، پاکیزہ بیگم نے کہا۔ اور پھر کچھ منٹ بعد ہی ڈاکٹر آ گئی اور آیت کا چیک اپ کرنے لگی۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری وائف؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سلطان نے ڈاکٹر کو آیت کے پاس سے اٹھتے دیکھ کے پوچھا۔ جی مسٹر سلطان وہ ٹھیک ہے، بس کسی ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، جیسے کسی اونچائی کو دیکھ کے یا کسی کو زخمی دیکھ کے۔ کچھ مریض برداشت نہیں کر پاتے تو ایسا ہو جاتا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، بس یہ بہت زیادہ ویک ہیں تو ان کے لیے یہی اچھا ہے کہ یہ بیڈ ریسٹ کریں۔ ڈاکٹر نے سب کچھ ڈیٹیل سے بتایا اور میڈیسن لکھ کے دینے لگی اور پھر کچھ ہی دیر میں ساری تفصیل سلطان کو سمجھا کے چلی گئی۔ اسد، فضا بیگم، روحان اور شایان ICU کے باہر کھڑے مسلسل امنہ کی زندگی کی دعا مانگ رہے تھے، جس کی ڈاکٹر کو تسلی نہیں دے رہے تھے، جبکہ باقی سب گھر والے مسلسل رابطے میں تھے۔ آخر 3 گھنٹوں بعد ڈاکٹر ICU سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر کیسی ہیں میری بیوی؟ اسد نے جلدی سے آگے بڑھتے کہا۔ وہ خطرے سے باہر ہیں، پر ڈاکٹر اتنا کہتے چپ ہو گئے۔ پر کیا ڈاکٹر؟ اب کی بار روحان بولا۔ I'm sorry، وہ اب کبھی بھی چل نہیں سکیں گی، ان کی ٹانگیں گرنے کی وجہ سے بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی چل نہیں پائیں گی، ڈاکٹر بتاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ اسد وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ بیٹا حوصلہ رکھو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فضا بیگم نے دکھ سے کہا۔ آنٹی وہ یہ سب آیت میم کے ساتھ نہ کرتی تو خود بھی ٹھیک ہوتی۔ اسد نے آنکھوں میں آنسو صاف کرتے کہا، جبکہ یہ خبر حویلی والوں کے لیے بھی دکھ کا باعث تھی، سب افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ اسد نے سب کو گھر بھیج دیا اور خود ہاسپٹل ہی رکا۔ امنہ کو ہوش میں آ گیا تھا پر اس نے منہ پر چپ لگا لی تھی۔ روحان جاؤ سب کو بلا کے لاؤ۔ سلطان نے ہال میں آتے سوفٹ میں بیٹھے روحان کو کہا۔ وہ سارے لاتا چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں سب ہال میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ موقع تو نہیں ہے ایسی بات کرنے کا، پر کیا کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں ہر حالات کا مقابلہ کرتے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ بیٹا آپ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مراد صاحب بولے۔ جی چاچو، ویسے تو صبح نکاح اور پرسوں ولیمہ تھا، پر یہ سب اور پھر آیت کی خراب طبیعت کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ولیمہ کینسل کر دینا چاہیے، بس صبح روحان کا نکاح کر دیں گے۔ بیٹا تم نے بہت اچھا سوچا، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ وہ آج نے سلطان کی بات پر حامی بھری۔ اوکے تو پھر یہ طے ہوگا، پرسوں ولیمہ نہیں ہوگا۔ اب مجھے ایک اور بات کرنی ہے۔ سلطان نے شمس کی طرف دیکھتے کہا۔ کہو، ہم سن رہے ہیں۔ اماں جان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ سب لوگ شمس کو تو جانتے ہی ہیں، تو میرے خیال میں منائل کے لیے شمس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان کی بات پر سب نے شمس کو دیکھا۔ پر بیٹا اس میں شمس کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ مراد صاحب نے شمس کو دیکھ کہا۔ جی چاچو وہ راضی ہے اور اس نے مجھے خود کہا ہے، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سلطان کی بات پر عائشہ بیگم نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ منائل کے لیے بھی ایک اچھا ساتھی مل گیا۔ بیٹا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عائشہ بیگم کسی کے بولنے سے پہلے بول پڑی۔ ہاں بیٹا بہو ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اماں جان نے بھی ہاں ملائی، ورنہ وہ تو منائل کی غلطی کے بعد اتنے اچھے رشتے کی امید چھوڑ چکی تھی۔ چاچو آپ سلطان نے مراد صاحب سے بھی ہاں جاننی چاہیے، میرے خیال میں شمس کا بھی نکاح روحان کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ مراد صاحب نے مسکراتے کہا۔ تو ان کے مان جانے پر سب مسکرا دیے۔ 7 سال بعد سلمان بیٹا تنگ مت کرو، دیکھو انیا بھی سوئی ہے۔ آیت اپنے 6 سال کے بیٹے کو پکڑتے بولی، جو بار بار بیڈ پر جمپ کر کے اپنی 6 مہینوں کی بہن انیا کو جگا رہا تھا۔ ماما آج میرا برتھ ڈے ہے اور آپ نے میری آنوں کو سلایا ہوا ہے۔ سلمان نے منہ بناتے کہا۔ وہ دوسرا روحان تھا، بالکل اس کی طرح کا شرارتی۔ بیٹا وہ تو شام کو ہے نا، اب بھی دن ہے، اس لیے سونے دو بہنا کو، ورنہ وہ رات کو تنگ کرے گی۔ آیت نے پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے کہا۔ السلام علیکم۔ سلطان نے کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بابا، آپ کو پتہ نا ماما نے بہنوں کو زبردستی سلایا ہوا ہے۔ سلمان سلطان کے آتے ہی جمپ کر کے اس کے گلے لگتے آیت کی شکایت کرنے لگا۔ کیوں بیگم، کیوں میرے بیٹے کو تنگ کر رہی ہیں؟ سلطان نے آیت کو مسکراتے کہا۔ میں نہیں، آپ کا بیٹا مجھے تنگ کر رہا ہے، کب سے انیا کو جگا رہا ہے، وہ ابھی سوئی ہے، اگر اٹھ گئی تو رات کو تنگ کرے گی۔ آیت نے منہ بناتے کہا۔ بیٹا بری بات، ماما کو تنگ نہیں کرتے ورنہ ناراض ہو جائیں گی، چلو جلدی سے جا کے ماما کو کس کرو۔ سلطان نے اپنے بیٹے کو بیڈ پر اتارتے کہا تو وہ بھی ماں کے ناراض ہونے کے ڈر سے جلدی سے آیت کے پاس آتے گال پر کس کرتے منانے لگا تو سلطان مسکراتا فریش ہونے چلا گیا۔ اوکے میں ناراض نہیں ہوں، چلو آپ کے روم میں چلیں آپ کو تیار کرنے۔ آیت سلمان کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اس کے نصیب میں سلطان جیسا اچھا مرد لکھا، جو آج بھی اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا، بے حد پیار بھی جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ روحان میرا دل کر رہا ہے میں آپ کا سر پھاڑ دوں۔ زویا اپنی 1 سال کی بیٹی آمنہ کو مسلسل چپ کرواتے روحان کو کوس لگی، جو بیڈ پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔
اپنی شہزادی کے اٹھ جانے کی خوشی میں۔ روحان، زویا اور شمس منائل کا نکاح تو 7 سال پہلے ہو گیا تھا، پر اس سے 2 سال پہلے روحان کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد ہوئی، اور اب ان کی 1 سال کی بیٹی بھی تھی جو روحان کی لاڈلی تھی۔ اوہو زویا، دو مجھے میری بیٹی کو، میں خود ہی چپ کروا لیتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، وقت کم ہے، مہمان نیچے آنے بھی لگے ہوں گے۔ روحان نے آمنہ کو زویا سے لیتے کہا، جو زیادہ لیٹ ہونے پر کہہ رہی تھی، کیونکہ روحان اور آمنہ بالکل تیار تھے، بس وہی رہ گئی تھی۔ روحان کو آمنہ سے دے زویا مسکراتی چینج کرنے چلی گئی۔ روحان جتنا ہی شرارتی سی، پر وہ ایک اچھا خاوند ثابت ہوا تھا، جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ شایان، میں نے آپ کو کہا تھا نا، ان دونوں شیطانوں کا خیال رکھیے گا، اور آپ سے وہی نہ ہوا ہے نا۔ اپنے دونوں 4 سال کے جڑواں بیٹوں اذلان اور الیان کو چینج کرواتی شایان سے بولی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اینا دونوں کو تیار کر کے خود تیار ہونے گئی تھی، پر اینا کے تیار ہونے تک دونوں نے اینا کا سارا میک اپ سے اپنے کپڑے خراب کر لیے تھے، جس پر اب اینا شایان پر غصے ہو رہی تھی۔ یا نانی، مجھے کیا پتا تھا یہ اب تمہارا میک اپ بھی نہیں چھوڑیں گے، شایان نے دونوں کو گھورتے کہا، جو سلمان کے پارٹنر تھے۔ ہر الٹا کام تینوں مل کے کرتے تھے۔ چلیں اب نیچے، اس سے پہلے کہ یہ دونوں پھر کپڑے گندے کر لیں۔ اینا نے دونوں کو تیار کر کے اذلان شایان کو پکڑاتے اور الیان کو خود اٹھاتے کہا، تو شایان مسکراتا اینا کو بھی اپنے اثار میں لیتے نیچے کی جانب بڑھا۔ اینا جب شایان کو دیکھتی اسے اپنی قسمت پر رکھ جاتا کہ کیا کوئی اتنا بھی کسی کو چاہ سکتا ہے، اور شایان کو دیکھ کے دل 100 دفعہ کہتا کہ ہاں، کچھ ہوتے ہیں شایان جیسے خوبصورت دل کے مالک۔ آج میں آپ کا کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ معین ہاتھ کے پاس آ کے بولی، جو ابھی حال میں داخل ہوا تھا۔ او واو، آج میری انی خود بھی مجھے ڈھونڈ رہی تھی، نے مسکراتے کہا۔ ہاتھ ملیسا کدھر ہے؟ معین نے اپنی بیٹی کا پوچھا، جو 2 سال کی تھی پر انتہا کی ضدی۔ وہ معین ہاتھ اور آیت کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتی تھی، نہ ہی اسے زیادہ لوگ پسند تھے، یعنی وہ رو رہی تھی، اس لیے میں اسے روم میں سلا آیا، ہاتھ نے حال میں داخل ہوتی شمس اور منائل کو دیکھتے کہا، اور پھر ہاتھ اور معین دونوں اس کی طرف بڑھے۔ السلام علیکم، منائل نے معین کے گلے لگتے کہا۔ منائل نے نکاح کے بعد سب سے معافی مانگی تھی، جس پر سب نے اپنے دل صاف کرتے معاف کر دیا۔ وعلیکم السلام آپی، آپ نے کتنی دیر لگا دی ہے، ایسے آ رہی ہیں جیسے مہمان ہوں۔ معین نے منہ بناتے کہا، وہ ماہر سویا ہوا تھا تو اس کے لیے دیر ہوگی، تمہیں پتہ تو ابھی چھوٹا ہے، کچی نیند سے اٹھ جائے تو مسلسل روتا رہتا ہے۔ منائل نے اپنے 8 ماہ کے بیٹے کی طرف دیکھتے کہا، جو ابھی تھوڑی آنکھیں کھول لی دیکھ رہا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ ماہر کو بھی میرے روم میں سلائیں، ملیسا ادھر ہی سوئی ہوئی ہے۔ معین نے منائل سے کہا، جو منائل ساری لاتی ماہر کو اٹھائے معین کے کمرے کی جانب بڑھی۔ منائل تو شمس سے شادی کے بعد خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی مانتی تھی، جسے اتنی غلطیوں کے باوجود اتنا اچھا شوہر ملا، جبکہ معین ہاتھ سے ابھی تک خوب نخرے اٹھواتی، اور ہاتھ ہر وقت معین کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھتا کہ کبھی کوئی چیز یا بات اس کی امی کو بری نہ لگ جائے۔ رضا، مجھ سے اکیلے نہیں سنبھالا جاتا رائم کو، پریشی اپنے 5 سال کے بیٹے کو اٹھائے بولی، جو بہت ضدی تھا، اور پریشی سے بالکل اکیلے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ اوکے میری جان، ہم تینوں چلیں گے، پر ابھی تو چلو نیچے، یار صاحب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ رضا نے ہار مانتے کہا۔ کل غلطی سے رضا نے بتا دیا تھا کہ وہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، تب سے پریشی کی ایک ہی ضد، وہ بھی ساتھ جائے گی، اور اب ہار مانتے رضا مان ہی گیا تھا۔ یاہو، اب چلیں، آئی ایم ہیپی۔ رائم چلو بابا کے ساتھ، پریشی نے اپنے بیٹے کا ہاتھ رضا کی طرف کرتے کہا، تو رضا نے نہ مسائل لائے رائم کو گود میں اٹھا لیا، اور تینوں نیچے کی جانب بڑھی۔ بابا کب کیک کٹ ہوگا؟ سلمان نے بے چینی سے سلطان کو پوچھا۔ ابھی کٹ کرتے ہیں بابا کی جان۔ سلطان سلمان کا ہاتھ پکڑتا اور آیت کو اثار میں لیتے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک خوبصورت سا کیک پڑا تھا، اور پھر سب کی موجودگی میں سلمان نے کیک کاٹا اور سب کی بہت ساری دعائیں لی اور گفٹ بھی۔ خان حویلی میں ہر طرف خوشیوں کا بسیرا تھا۔ پاکیزہ بیگم نے بے ساختہ اپنے بچوں کی نظر اتاری، جو سب ساتھ میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اسد گھر میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح آمنہ حال میں بیٹھی اپنے 6 سال کے بیٹے کو گود میں بٹھائے سرگوشی کر رہی تھی۔ وہ جب اکیلی ہوتی تو کرتی، آج تک اسد سن نہیں پایا تھا وہ کیا بولتی ہے۔ اس حادثے کے بعد اسد نے آمنہ کا بہت خیال رکھا، اور آمنہ جو بھی ہو جائے کچھ نہیں بولتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں بیبی پلان کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے بچہ ہونے کے بعد آمنہ نارمل ہو جائے۔ پھر سال بعد اللہ نے اسد اور آمنہ کو ایک کیوٹ سا بیٹا دیا، جس کا آمنہ بہت خیال رکھتی اور اسد سے بھی کچھ بات کر لیتی، پر اور کسی تیسرے انسان سے نہیں، جس کی وجہ سے اسد نے دوبارہ آمنہ کے بارے میں ڈاکٹر سے مشورہ کیا، تو ڈاکٹر نے یہی بولا، وہ اس حادثے کی وجہ سے ٹانگوں کی معذوری کو دماغ پر سوار کر چکی ہے، تو وہ ٹھیک ہونا چاہیے تو ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ جس کے بعد اسد نے بہت سمجھایا کہ وہ بھول جائے سب کچھ، پر آمنہ ویسی ہی رہی، تو اسد نے بھی کچھ بھی کہنا بند کر دیا۔ اسد آمنہ کو سلام کرتے کمرے میں فریش ہونے کو چلا گیا، تو آمنہ دوبارہ اپنے بیٹے کے کان میں کہنے لگی، ہمیشہ کی طرح صرف ایک لفظ، بدلہ۔ ہمیشہ برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے، جیسے آمنہ کا ہوا۔ اب یہ تو آنے والا وقت نہیں بتانا تھا کہ بدلے کا مطلب۔ سلطان سلمان سو گیا، پلیز اس کے روم میں لٹا آئیں، آیت نے کہا، تو سلطان سلمان کو اٹھا کے اس کے روم میں چھوڑا اور دوبارہ آ کے اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تب تک آیت آنیہ کو بھی سلا چکی تھی۔
سلطان علی صاحب بہت تعریف کر رہے تھے. آیت خوشی سے خوش ہوتے بولی یس میری انوسینٹ وائف ہے ہی تعریف کے قابل. سلطان نے مسکراتے کہا نہیں سلطان آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے مجھے دکھوں سے نکال کے اپنی ساتھی بنا لیا جہاں میرے لیے صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. تھینک یو پروفیسر. آیت نام آنکھوں سے ہمیشہ ایک طرح لاڈ سے پروفیسر بولی. رونا نہیں آئے ہو جانے پروفیسر کے لیے تو پروفیسر کی جان بھی قربان. سلطان نے آیت کا ہاتھ پکڑتے شدت سے کہا اور آنکھیں موند لیں. دا اینڈ اسٹے ہیپی آل مسٹ فیڈ بیک. تو آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے, بیچ میں 2 دن میں اپلوڈ بھی نہیں کر سکی تو اس کے لیے معذرت, لیکن آئی ہوپ سو انڈرسٹینڈ کریں گے آپ لوگ. ایکچولی میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اس وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے ابھی 1-2 ویک کے بعد یا شاید 1 ویک کے بعد میری ویڈیوز نہ آئیں, کیونکہ میرا سی سیکشن ہے تو اس کے لیے پھر میں کام نہیں کر سکوں گی. تو آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. لیکن جب تک مجھ سے ہو سکا, میری طبیعت ٹھیک ہوئی, میں ضرور کوشش کروں گی کہ آئندہ آپ کے لیے ویڈیوز بناؤں. ابھی نیکسٹ ناول میں سوچ رہی ہوں کہ شروع کر دوں, چلیں کچھ دن تک, مطلب جو 1 ویک ہے تو ہو سکتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. تو آپ لوگ اپنی جو ہے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو ابھی دیں اجازت, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.